مرکہ ادب اردو اختیاری حصہ اول 11ویں جماعت کے لیے خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور۔ فہرست مضامین شمار عنوان مصنف صفحہ شمار نمبر 1 عنوان اصناف نثر کا تعارف مصنف مؤلفین صفحہ 1 داستان الف حکایات بوڑھے باغ اور مسافر کی میر بہادر علی حسینی مصنف صفحہ نمبر 7 بے جان عالم کا طوطا مصنف رجب علی بیگ سرور صفحہ نمبر 14 نمبر 2 ناول الف خون جگر ہونے تک مصنف فضل احمد کریم فضلی صفحہ 21 بے عنوان نادار لوگ مصنف عبداللہ حسینی صفحہ نمبر 26 جیم عنوان خدا کی بستی مصنف شوکت صدیقی صفحہ نمبر 32 3 ڈرامہ الف عنوان رستم و سہراب مصنف آغا عاشر کاشمیری صفحہ نمبر 42 بے عنوان سمندر کا دل مصنف مرزا ادیب صفحہ نمبر 49 شمار نمبر 4 افسانہ الف عنوان بڑے گھر کی بیٹی مصنف پریم چند صفحہ نمبر 62 بے عنوان سایہ مصنف غلام عباس صفحہ نمبر 71 جیم عنوان نیلا پتھر مصنف احمد ندیم قاسمی صفحہ نمبر 73 شمار نمبر 5 مضامین الف عنوان شیر کی مائیت مصنف الطاف حسین حالی صفحہ نمبر 92 بے عنوان اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ مصنف مہدی آفادی صفحہ نمبر 99 جیم آسان اردو عنوان مصنف مولوی عبدالحق صفحہ نمبر 107 دال عنوان نفسیات مصنف عبدالماجد دریابادی صفحہ نمبر 114 شمار نمبر 6 طنز و مزاح عنوان الف شاہین بچے مصنف شوکت تھانوی صفحہ نمبر 119 بے عنوان اخبار میں ضرورت ہے مصنف پطرس بخاری صفحہ نمبر 127 جیم عنوان توسی کا طوطا مصنف کرنل محمد خان صفحہ نمبر 132 شمار نمبر 7 تاریخ ادب اردو مؤلفین صفحہ نمبر 140 حصہ نظم اصناف نظم کا تعارف مؤلفین صفحہ نمبر 146 الف حمد عنوان مصنف ماہر القادری صفحہ نمبر 152 نمبر 2 عنوان نعت مصنف محسن کاکوروی صفحہ نمبر 154 نمبر 3 عنوان منقبت مصنف ماہر القادری صفحہ 156 نمبر 4 عنوان رہ نام اللہ کا مصنف نذیر اکبر آبادی صفحہ نمبر 159 5 نسل ملوک عنوان مصنف الطاف حسین حالی صفحہ نمبر 163 شمار عنوان مصنف صفحہ نمبر 6 ایک آرزو عنوان مصنف علامہ محمد اقبال 166 نمبر 7 عنوان کسان مصنف جوش ملی آبادی صفحہ نمبر 169 8 عنوان دعا مصنف فیض احمد فیض صفحہ نمبر 172 9 عنوان جھوگی مصنف خوشی محمد ناظر صفحہ نمبر 175 10 عنوان گورے غریباں مصنف نظم طباطبائی صفحہ نمبر 180 11 زندگی سے ڈرتے ہو عنوان مصنف نون میم راشد صفحہ نمبر 184 12 عنوان گاؤں مصنف مجید امجد صفحہ نمبر 188 شمار نمبر 8 مرثیہ نمبر الف عنوان مرثیہ انیس مصنف میر انیس صفحہ نمبر 191 بے مرثیہ دبیر شہادت حسین مصنف مرزا ادبیر صفحہ نمبر 196 شمار نمبر 9 قطعات و روایات نمبر الف روایات حالی مصنف الطاف حسین حالی صفحہ نمبر 200 نمبر 10 بیان و بدیع مصنف مؤلفین صفحہ نمبر 202 نمبر 1 اصناف نثر کا تعارف داستان کہانی کی سب سے اولین اور قدیم قسم ہے داستان وہ قصہ یا کہانی ہے جس کی بنیاد تخیل رومان اور مافوق الفطرت عناصر پر ہو داستان لکھنے اور پڑھنے سے زیادہ کہنے اور سننے کی چیز ہے انسان ہمیشہ سے کہانی اور قصے سننے کا رسیہ رہا ہے اور اسی چیز نے داستان کو جنم دیا قدیم زمانے کا انسان اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ بیٹھتا تو اپنے دن بھر کے تجربات ان کو سناتا اپنی بات کو مؤثر اور دلچسپ بنانے کے لیے تخیل کی رنگ آمیزی بھی کرتا اسی قصے یا کہانی نے رفتہ رفتہ داستان کی
شکل اختیار کی بقول کلیم الدین احمد داستان میں قصداً ایک ایسی دنیا تخلیق کی جاتی ہے جو محض خیالی ہو، جو لازمی طور پر ہماری دنیا سے مختلف ہو۔ داستان کا پلاٹ ناول یا افسانے کی طرح منظم نہیں ہوتا۔ داستان کے پلاٹ کی پیچیدگی اور الجھاؤ اس کے عیب نہیں بلکہ حسن ہے۔ داستان کی ایک فنی خصوصیت اس کی طوالت ہے۔ داستان کا قصہ در قصہ اور پیچ در پیچ ہونا ضروری ہے۔ داستان کا اصل کمال ہی یہی ہے کہ یہ طویل ترین ہونے کے باوجود ذہن و گوش کے لیے بار نہیں بنتی۔ داستان میں قدم قدم پر جن، دیو، پریاں، سحر، طلسمات، جادو، تائید غیبی، جسم اعظم، لو اور خضر سے ملاقات ہوتی ہے۔ داستان کی بنیاد فوق الفطرت اور غیر انسانی عناصر ہے۔ ان کے بغیر کسی داستان میں دلچسپی اور دلکشی پیدا ہونا مشکل ہے۔ عشق بھی داستان کا ایک اہم عنصر ہے، بلکہ اکثر عشق و محبت ہی کی بدولت داستان وجود میں آتی ہے، اور عشق ہی کی مہمات سر کرنے میں داستان طوالت و پیچیدگی کے ساتھ ساتھ عام انسانی زندگی کی دلچسپی کا سامان پیدا کرتی ہے۔ دنیا کی دوسری زبانوں کی طرح اردو کا دامن بھی داستانوں سے خالی نہیں، جن کا عربی اور فارسی داستانوں سے گہرا تعلق ہے، مثلاً باغ و بہار، طوطا کہانی، آرائش محفل، فسانہ عجائب، شکنتلا اور قصہ گل بقولی وغیرہ۔ ناول عطاء کا لفظ ہے جو انگریزی کے توسط سے اردو میں رائج ہوا ہے۔ اس کے معنی نادر، انوکھا یا عجیب کے ہیں۔ اصطلاح میں ناول وہ قصہ یا کہانی ہے جس کا موضوع انسانی زندگی ہو۔ ناول میں حقیقت نگاری بنیادی چیز ہے۔ اس میں فرضی، خیالی اور مافوق الفطرت باتوں سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ ناول دراصل داستان کی ارتقائی شکل ہے۔ فنی اعتبار سے ناول کا اہم عنصر اس کی دلچسپی ہے۔ مختلف واقعات ایک خاص مگر دلچسپ ترتیب کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 2۔ ناول میں ایک کہانی کا ہونا بھی لازمی ہے، اور کہانی کے مختلف واقعات کرداروں کے ساتھ بیان ہوتے ہیں، اور کرداروں کے مکالمے کہانی کو آگے بڑھانے میں مدد دیتے ہیں۔ مکالمے کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ہر کردار کی زبان سے نکلا ہوا جملہ متعلقہ کردار کی حیثیت، مزاج اور عمر اور رجحان طبع غرض اس کی پوری شخصیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ ناول کی تکمیل میں پلاٹ، کہانی، کردار، مکالمے، منظر نگاری، حسن بیان اور تجسس کا ہونا ضروری ہے۔ کسی ناول کی کامیابی میں اس کا عنوان بھی اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اس عنوان ہی قاری کو ناول پڑھنے پر اکساتا ہے۔ اردو میں ڈپٹی نذیر احمد سب سے پہلے ناول نگار مانے جاتے ہیں۔ ان کا ناول مرات العروض اردو کا پہلا ناول قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بنات النعش، ابن الوقت، توبۃ النصوح اور فسانہ مبتلا نذیر احمد کے معروف ناول ہیں۔ نذیر احمد کے بعد رتن ناتھ سرشار کا فسانہ آزاد، عبدالحلیم شرر کا فردوس بری، ملک عزیز و رچنا اور منصور موہنا، مرزا رسوا کا امراؤ جان ادا، پریم چند کے ناول میدان جنگ، گودان، نرملا اور بازار حسن وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ تاریخی ناولوں میں نسیم حجازی کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے ناول داستان مجاہد، محمد بن قاسم اور شاہین زادہ اہم ہیں۔ بانو قدسیہ، اے آر خاتون، علی اصغر چودھری، جمیلہ ہاشمی، صالح عابد حسین، اے حمید، عادل رشید، قرۃ العین، الطاف فاطمہ اور بلونت سنگھ موجودہ دور کے نمایاں ناول نگار ہیں۔ گزشتہ چند دہائیوں میں بے شمار ناول لکھے گئے۔ ان میں شوکت صدیقی کا ناول خدا کی بستی، قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا، احسن فاروق کا سنگم، شام عود اور آبلہ دل کا، خدیجہ مستور کا آنگن، رضیہ فصیح احمد کا آبلہ پا، عبداللہ حسین اداس نسلیں، فضل کریم فضلی کا خون جگر ہونے تک، ممتاز مفتی کا علی پور کا ایلی، آغا سہیل کا غبار، کوچہ جانا اور پندر ناتھ عشق کا بڑی بڑی آنکھیں وغیرہ کو ادب میں اہم مقام حاصل ہے۔ افسانہ قصہ کہانی کی وہ شکل ہے جس کے لیے انگریزی میں شارٹ سٹوری، مختصر کہانی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ داستان اور ناول کی ارتقائی اور ترقی یافتہ صورت ہے، اسی لیے ناول اور افسانے کے عناصر ترکیبی میں خاصا اشتراک ہے، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ نقادوں نے اسے نظم اور غزل کے فرق سے تشبیہ دی ہے۔ ناول اور افسانے میں بنیادی فرق ان کی طوالت ہے۔ افسانہ مختلف ہونے کے سبب ایک خیال، ایک واقعہ، ایک احساس یا ایک تجربے کو پیش کرتا ہے، اس لیے افسانہ وحدت تاثر کا حامل ہوتا ہے۔ افسانے میں ایک ہی پلاٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وحدت تاثر قائم رہتا ہے۔ ایک معیاری افسانے میں صرف ایک مقصد پر زور دیا جاتا ہے۔ افسانے کے لیے پلاٹ بھی ضروری ہے۔ واقعے کا آغاز و ارتقا، پھر عروج یا منتہا کلائمیکس تک پہنچتا ہے، اور اس کے بعد ایک موضوع نتیجے پر ختم ہونا۔ اسی ترتیب اور تنظیم کا نام پلاٹ ہے۔ ایک اچھے افسانے میں ضروری منتہا ہوتا ہے، کیونکہ صحیح قسم کے منتہا صفحہ نمبر 3 کی غیر موجودگی سے قاری پر افسانے کا کوئی تاثر قائم نہیں ہوتا۔ اردو ادب میں پریم چند کو چند افسانہ نگار کہا جاتا ہے، مگر ان کے ابتدائی افسانوں سے پہلے سجاد حیدر شلترم ایسی کہانیاں لکھ چکے تھے جو مختصر افسانے کے معیار پر پوری اترتی ہیں۔ تاہم جدید تحقیق نے راشد الخیری کو پہلا افسانہ نگار ثابت کیا۔ ان کے علاوہ علی عباس حسینی، سلطان حیدر جوش، مجنو گورکھپوری، نیاز فتح پوری، حامد اللہ افسر، کوثر چاند پوری، افضل حق قریشی وغیرہ نے بھی عمدہ افسانے لکھ کر اردو افسانے کے ذخیرے میں قابل قدر اضافہ کیا ہے۔ 1930 کے لگ بھگ
हयात उल्लाह अंसारी, फयाज महमूद, अजीम बेग चुगताई, राशिद अल खैरी और अख्तर अंसारी बड़े अच्छे अफसाना लिख रहे हैं। उर्दू अफसाना निगारों में सादत हसन मंटो, उपंदर नाथ इश्क, राजेंद्र सिंह बेदी, मोहम्मद हसन अस्करी, मुमताज़ शरीन, असमत चुगताई नुमाया। क़याम पाकिस्तान के बाद जो अफसाना निगार हमारे सामने आए इनमें इंतज़ार हुसैन, गुलाम अब्बास, कुर्रतुलैन, तस्नीम सलीम छात्री, मुमताज़ मुफ्ती, ए हमीद, हाजा मसरूर, अहमद नईम कासमी, शफीकुर रहमान, खदीजा मस्तूर, इशफाक अहमद, मिर्ज़ा अदीब और वाजिद तबस्सुम वगैरह के नाम नुमाया। ड्रामा यूनानी लफ्ज़ ड्राउ से मुश्तक है जिसके मायने करना या कुछ करके दिखाना। ये तारीफ इंतहाई मुख्तसर होने के बावजूद काफ़ी जामियत रखती है क्योंकि इसमें अमल पर जोर दिया गया और अमल के बगैर ड्रामे का तस्वर भी नहीं किया जाता। एक मगरबी नाक़िद हेडसन के अल्फाज में ड्रामा एक निकाली है जो हरकत अम्ल और तकरीर मुकालमा के वसी से की जाती है। उर्दू ड्रामे की एक मुमताज़ निकार डॉक्टर मोहम्मद असलम कुरैशी का ख्याल है कि ड्रामा स्टेज पर फितरत की निकाली का एक ऐसा फ़न है जिसमें अदाकारों के ज़रिए ज़िंदगी के गैर मामूली और गैर मुतवक्का हालात के अमल में क़ुव्वत इरादी का मुज़ाहरा तमाशाइयों के रूबरू एक मुअय्यन वक्त और मखसूस अंदाज में किया जाता है। मुख्तसरन यूँ कहा जा सकता है कि ड्रामा वो कहानी है जो मुख्तलिफ किरदार अपनी गुफ्तगू और अपने अमल के ज़रिए स्टेज पर पेश करते हैं। ड्रामा चूँकि तमाशाइयों के सामने पेश किया जाता है इसलिए ड्रामा निगार को तमाशाइयों की इज्तिमाई नफ्सियात को मद्देनज़र रख कर ड्रामा लिखना पड़ता है। किसी ड्रामे की कामयाबी का इंसार इसके किरदारों और मुकालमों पर होता है। मुकालमे ही के जरिए कहानी आगे बढ़ती है और किसी नतीजे पर पहुंचती है। मुकालमों की तवालत या इख्तिसार के इन इख्तिसारान के तर्ज़ अदा मुख्तलिफ मौक़े पर आवाज़ों के उतार चढ़ाव और इनके मुख्तलिफ असरात पर मुकालमे की कामयाबी का इंसार होता है। मौसीकी को भी ड्रामे के हिस्सा में शामिल किया जाता है। ड्रामे की कई इक़साम हैं जिनमें दो बहुत अहम हैं। सफ़ा नंबर 4, नंबर अलिफ अलमिया ट्रेजेडी, नंबर 2 तरबिया कॉमेडी। वाजिद अली शाह को उर्दू का पहला ड्रामा निगार माना जाता है। इनका पहला ड्रामा राधा कन्या का किस्सा है। इब्तदाई ड्रामों में अमानत लखनवी का अंधर सभा अपने दौर का मकबूल तरीन ड्रामा था। ड्रामे की दुनिया में आगा आशिर को खामोश नहीं किया जा सकता। उन्हें इस फन में अपने पेशरो और हम असर ड्रामा नवीसों से कई ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई। इनके ड्रामों में रुस्तम मुसरा, तुर्की हूर, असीर अर्स, शहीद नाज और यहूदी की लड़की वगैरह शामिल है। यूँ तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शौकत वाई, अब्दुल हलीम शरर और मिर्ज़ा हादी रसवा ने भी अदबी ड्रामे लिखे, मगर जिन ड्रामों ने संजीदगी के साथ इस फन की तरफ तवज्जो दी इनमें हकीम अहमद शुजा, मौलाना ज़फ़र अली खान, सैयद इम्तियाज़ अली ताज, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी, डॉक्टर अब्दुल हुसैन नूर लाई, इनायतुल्लाह देहलवी, सैयद इंसार नासरी, आबिद अली आबिद, तफज़्ज़ुल हुसैन निसार और बहुत से दूसरे साहब काबिल ज़िक्र हैं। इनमें इम्तियाज़ अली ताज की हैसियत इसलिए नुमाया कि उन्होंने 1922 में अनारकली लिखकर आगाशर के रिवायती फ़न से इनहराफ की एक उम्दा मिसाल कायम की। जदीद दौर के लिखने वालों में मिर्ज़ा अदीब, सादत हसन मंटो, आगा बाबर, उपंदर नाथ इश्क, असगर भट्ट और रफ़ी पीरज़ादा के नाम अहम हैं। एडियाई ज़रूरतों के तहत दौर जदीद के लिखने वालों में सलीम अख्तर, इशफाक अहमद, बानो कुदसिया, बासित सलीम सिद्दीकी, इंतज़ार हुसैन, ख्वाजा मुईन, हाजा मसरूर, कमाल अहमद रिजवी, अनवर जलाल, इब्राहिम जलीस, अमजद इस्लाम अमजद, हसीना मोहीन, अतर शाह खान और ज़ाकिर अली शामिल है। इंशाया एक ही नई सिन्फ़ नस्र है और ये नुखेज़ सिन्फ़ नस्र अंग्रेज़ी अदब से दरामद की गई है और अंग्रेज़ी ऐसे की एक शक्ल है। मौजू की निदारत और तकनीक की जदत के एतबार से इंशाया उर्दू की तमाम नसरी इक़साम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दीगर असनाफ़े नज़्म व नसर की तरह इसकी हतमी तारीफ़ करना मुमकिन नहीं। इंशाया का अंदाज़ गैर रस्मी होता है और इसमें रवायती तरतीब का ख्याल नहीं रखा जाता। इंशाया को अगर किसी खास तरतीब का पाबंद बनाने की कोशिश की जाए तो इसकी इनफरादियत मशरू हो जाती है। शगुफ्तगी और ताज़गी इंशाया की बुनियादी सिफ़त है। इंशाया में कभी तंज़ और कभी मिजाज से काम लिया जाता है मगर इसमें इसका तंज़ व मिजाज सती और आमियाना नहीं होता। एक म्यारी इंशाइया में ज़ेर लब तबस्सुम और शगुफ्तगी की फ़िज़ा पाई जाती है। इंशाइया का असलूब बहुत शगुफ्ता और रवां होता है। इंशाइया में अक्सर अदम तकमील का एहसास होता है क्योंकि किसी नतीजे के बगैर इंशाइया अचानक ख़त्म हो जाता है। इंशाइया के मौज़ूआत में तनव्वुअ और नदारत पाई जाती है, मसलन फुटपाथ, चीखना और रेलवे टाइम टेबल जैसे। सफ़ा नंबर 5 मौज़ूआत पर इंशाइया तख्लीक़ किए गए हैं। कदीम नसर निगारों में मसलन सर सैयद अहमद खान और मोहम्मद हुसैन आज़ाद के इंशाइया की झलकियाँ मिलती हैं। इसी तरह सजाद हैदर, जलदरम, हसन निज़ामी और रशीद अहमद सदीकी की पास तहरीरों में इंशाइया का रंग झलकता है मगर एक अलग सिन्फ़ नस्र की हैसियत से इंशाइया का जो मिजाज है उनकी तहरीरें इससे मुताबिकत नहीं रखती। जदीद दौर के इंशाइया निगारों में डॉक्टर वज़ीर आगा, मशकूर हुसैन जार, मुश्ताक कमर, गुलाम जलानी, असगर जमील आज़र, दाऊद रहबर, नज़ीर सिद्दीकी, राहत भट्टी, सलीम आगा, गज़ल बाश,
KM اشرف، انجم انصار، طارق جامی اور اقبال ساگر صدیقی وغیرہ شامل ہیں۔ عزیز طلباء، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کی طرف سے کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات کو دور کرنے کے لیے FA تا MA MSc کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام ریکارڈنگز ادارہ کی ویب سائٹ کے ذریعہ نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ویب سائٹ HDORG.net، ای میل HDOATD@gmail.com، کانٹیکٹ نمبر 03459541 یعنی 0345 9541 838۔ 6 میر بہادر علی حسینی۔ میر بہادر علی حسینی فورٹ ولیم کالج کے مشہور مصنفین میں شامل تھے۔ ان کے حالات زندگی پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اتنا معلوم ہوتا تھا کہ ان کے والد سید عبداللہ قاسم تھے۔ ارباب نثر اردو کے مصنف کی تحقیق کے مطابق وہ دہلی کے باشندے تھے۔ ان کی پہلی کتاب 18 نثر بے نظیر ہے، جو میر حسن کی کتاب سیر البیان کا نثری خلاصہ ہے۔ اخلاق ہند دوسری اہم کتاب ہے۔ تاریخ پیدائش اور وفات دونوں معلوم نہیں۔ اگرچہ فورٹ ولیم کالج کے تمام لکھنے والوں کے ہاں پر پیچ اور مشکل عبارت لکھنا خلاف شان سمجھا تھا، ہم لکھنے والے کہیں قافیہ پیمائی کر کے اپنے ذوق کی تسکین کر لیتے۔ قافیہ پیمائی کے ان ہلکے نمونوں سے عبارت کی روانی میں کچھ فرق نہیں آتا۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ ان لکھنے والوں کی ذہنی نشو و نما ایک خاص ماحول میں ہوئی تھی جس میں مشکل عبارت کو لکھنے والے کا ترا امتیاز سمجھا جاتا ہے۔ بہادر علی حسینی کا اسلوب بیان سادہ، صاف اور رواں ہے۔ زبان میں روزمرہ اور محاورہ کی چاشنی کے بغیر عبارت میں لطف پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ان کے فقرے طولانی ہوتے ہیں، شاید اسی وجہ سے ان کی عبارت میں کوئی خاص دلکشی پیدا نہیں ہوتی، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ فورٹ ولیم کالج کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے ان تصانیف سے خاصی مدد ملی ہے۔ ارباب نثر اردو کے مصنف مولوی سید احمد کے بقول میر بہادر علی حسینی قواعد کے پابند اور کبھی ضابطے وغیرہ حذف کرنا پسند نہیں کرتے، جس سے پڑھنے والے کا جی اکتا جاتا ہے۔ اگر وہ مکالمے کے موقعوں پر بول چال کے چھوٹے چھوٹے مگر پلت فکرے استعمال کرتے تو شاید اس سے اس قصے کی دلچسپی میں اضافہ ہو جاتا۔ صفحہ نمبر 7، میر بہادر علی حسینی، حکایت بوڑھے باغ اور مسافر کی۔ ایک دن میں دکن کی طرف کسی جنگل میں چرائی کو گیا تھا۔ وہاں دیکھا کہ بوڑھا باغ منہ کعبے کی طرف کیے مؤدب ہو کر تالاب کنارے بیٹھا تھا۔ جو کوئی راہی مسافر اس طرف کو نکلتا وہ کہتا کہ میرے پاس سونے کی پائل ہے، اس کو خدا کی راہ میں جاتا ہوں، کوئی لے میں اسے دوں، لیکن مارے ڈر کے اس کے نزدیک کوئی نہ تھا۔ قضا کار ایک روز کسی مسافر اجل گرفتہ کو یہ ہوس ہوئی کہ اس زیور کو شیر سے لیا جائے۔ دل میں خیال آیا کہ ایسا مال مفت پھر کہاں ہاتھ آوے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرے بخت نے یاوری کی اور تالوں نے مدد کی۔ یہ سمجھ کر چاہا کہ باغ کے پاس جاوے، پھر جان کی دہشت سے اندیشہ کرنے لگا کہ یکایک دشمن کی میٹھی بات پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ اگرچہ اس کی نزدیک پائل سے ہے پر اسے کیوں کر لوں، چنانچہ زہر کے ساتھ ہر چند شہد ملا ہو، تاہم اس میں خطرہ جان کا ہے، اور جس برائی میں بھلائی شامل ہو وہ بھی خوب نہیں۔ پھر من میں سوچا جہاں گنج تہاں مار، جہاں پھول تہاں خار، اور زر کے محتاج کو ہر جگہ خوف ہے۔ اب جو میں ڈر کر رہ جاؤں تو دولت میرے ہاتھ نہ آوے گی۔ آدمی اس کے واسطے کیسی کیسی محنتیں کرتے اور کیا کیا اذیتیں اٹھاتے ہیں، تب وہ ہاتھ آتی ہے۔ آخر سب سوچ بچار کر کے بولا، اے شیر، وہ چیز جو اللہ دیا جاتا ہے سو کہاں ہے، دکھا۔ تب اس نے وہ پائل ہاتھ پہ سار کے دکھلائی۔ بٹو ہی بولا، تو باغ میں مانس، میرا مانس تیرا ادھار، مجھے تیرا بھروسہ نہیں، میں تیرے پاس کیوں کر آؤں۔ شیر بولا، تو نہیں جانتا کہ میں نے ماंس کھانا چھوڑ دیا ہے۔ اگر گوشت کی مجھے خواہش ہو تو میں جنگل سے ہرن مار کر کیوں نہ کھاؤں اور تجھے پکڑ کر کیوں نہ کھا جاؤں، لیکن میں نے زہد اختیار کیا۔ اب یہ پائل میرے کس کام آوے گی، تجھے فقیر دے کر دیتا ہوں تاکہ مجھے ثواب ہو۔ تم ہرگز خوف اپنے دل میں مت لاؤ، نسنگ چلے آؤ، جیسی میں نے اپنی جان جانتا ہوں ویسی ہی دوسرے کی۔ رائے نے کہا، اتنے آدمی اس رات سے آئے گے، ان کو کیوں نہ دی۔ کہا، غنی کو دینا کیا فائدہ، جو زحمتی ہو اسی کو دارو دیتے ہیں، بھلے چنگے کو دوا کھلانی لا حاصل، بھوکے کو کھلانا موجب ثواب کا ہے۔
اس گفتگو پر مسافر نے فریب کھا کہا، اے نیک خصال وہ پائل مجھے دے۔ شیر نے کہا، پہلے تم اس تالاب میں نہا کر میرے پاس آؤ تو میں تمہیں دوں۔ تب وہ غریب زیور کی خوشی سے جل چشمے میں آیا، آتے ہی دونوں پاؤں چہلے میں پھنس گئے۔ شیر نے دیکھا اب تو یہ دلدل میں پھنس چکا ہے، اٹھ کر آہستہ پکڑنے کے واسطے چلا۔ اس نے پوچھا، شیر تم کہاں آتے ہو؟ شیر نے کہا، تجھے دلدل سے نکالنے کو۔ یہ کہتے ہی گردن جا پکڑی۔ بیچارے بھٹو ہی نے پکڑتے وقت اپنی عقل پر ہزاروں ملامتیں کی اور کہنے لگا کہ اگر کوئی کڑوے کدو کی جڑ میں پانی کی جگہ شربت دیوے تو بھی پھل اس کا کڑوا ہی ہوگے۔ اگرچہ اس نے کتنی ایک باتیں میٹھی میٹھی مجھے غریب کے دل جانے کے واسطے کی، لیکن جو کچھ اس کی لذت میں تھا سو نمودار ہوا۔ اگر وہ نیک ہوتا تو بدی ہرگز ضائع نہ ہوتی اور ایسا کام کبھی نہ ہوتا۔ چنانچہ گائے سوکھی گھاس کھاتی ہے اور دودھ میٹھا دیتی ہے، لیکن دودھ اس کا بسبب گھاس کھانے کے میٹھا نہیں بلکہ اس کی ذات سے میٹھا ہے۔ اتنا کہ کہہ کر وہ مر گیا۔ چتر گنج یوں کبوتروں کے بادشاہ نے کہا، اے بھائیو، اگر دانہ کھانے کو درخت کے نیچے اترو گے جیسا کہ اس مسافر لالچی نے اندیشہ نہ کیا، پائے کے لالچ میں اپنی جان مفت برباد دی، ویسے ہی تم بھی ان دانوں کے اعتماد سے گرفتار ہو کر قدر عافیت معلوم کرو گے۔ اے یارو، میں نے کبھی اس طرح کی درے دانہ پڑا نہیں دیکھا۔ بزرگوں نے کہا، تھوڑے دانے کھانے سے اور پڑے بیٹھے سے اور سیانی عورت سے جو اپنے خصم کے کہنے میں ہو اور اس آقا سے جس کو اپنی خدمت کی قوت سے اپنا کیا ہو اور سوچی ہوئی بات سے اور جو کام عاقلوں کی اصلاح سے ہوا ہو، ان 6 چیزوں سے کبھی زبونی پیدا نہ ہوگی۔ اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو تو ان دانوں سے ہاتھ اٹھاؤ۔ جو کبوتر ان میں نادان تھے اس نے کہا، اے بھائیو، اگر ایسی بات چیت سے ہم ڈریں گے تو دانہ کھائے نہ پائیں گے۔ جہاں کہیں چرائی کو جائیں گے اگر ایسا دغدغہ دل میں لائیں گے تو گویا اپنی روزی کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے بند کریں گے۔ میں تو ان دانوں کو ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ خیر جب وہ سب کبوتر اس کے کہنے سے درخت کے نیچے آئے، چتر گریو بڑا عاقل تھا، اس کے نزدیک کوئی مشکل نہ رہتی اور ایک ہی نصیحت کیا کرتا تھا۔ جب سب یار نیچے جا چکے تب یہ کہا، اپنا تنہا رہنا میرا لطف ہے، مرگے ابنو جشن دارو، مطلب لوگوں کی کٹھی موت بھی ایک جشن ہے، ساتھ ان کے جو ہو سو ہو۔ آخر وہ بھی اتر کر جلد شریک ہوا۔ چڑی مار نے دیکھا اب تو سب آ چکے، جڑ سے جال پھینک لیا، تمام کبوتر جال میں پھنس گئے۔ تب وہ اس نادان کو لعنت و ملامت کرنے لگے کہ ہم اس بیوقوف کے کہنے سے نیچے آئے تو دام میں پھنس گئے۔ کبوتر نادان ان کے تان و تشنی سے ایسا شرمندہ ہوا جو اس کو منہ دکھانے کی جگہ نہ دی۔ کہاں بزرگوں کا قول سچ ہے، اگر 10 آدمی کو ایک مشکل پیش آوے تو ایک آدمی کو نہ چاہیے کہ مخالف بن کر اس میں سبقت کرے۔ جو بھلا ہو تو سب کہیں کہ ہم بھی اس میں مددگار تھے۔ خدا نہ خواستہ اگر کچھ اور صورت ہو تو ہر ایک اسی پر گناہ ثابت کرے۔ چتر گریوں نے کہا، اس وقت ملامت کرنی کیا فائدہ، ملامت روا ہے سلامت کی جا، جو وہ جا چکی ہے ملامت خطا۔ اے بھائیو، گناہ اور خطا کسوکی نہیں، جو کچھ خواہش الہی ہے وہی ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 9۔ قضا کے ہاتھ ہیں 5 انگلیاں 2، اگر چاہے کرے بے جان کسی کو، رکھے آنکھوں پہ 2 اور کان پر 2 اور ایک رکھ لب پہ وہ بولے کہ چپ ہو۔ یارو، اگر دن برا آتا ہے تو نیک کام بھی بد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ماں باپ سے زیادہ مہربان اپنے بیٹے بیٹی کے حق میں کوئی نہیں، لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہی ماں باپ اپنے فرزندوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ مثل ہے گوالا جب گائے کا دودھ دھوتا ہے تب بچھڑے کے گلے کو گائے کے پاؤں سے باندھتا ہے، اسی وقت وہی پاؤں بچھڑے کی بیڑی ہوتا ہے اور وہ گوالا اپنا مطلب حاصل کر لیتا ہے۔ سنو دوستو، اب شور مت کرو، کچھ ایسا اندیشہ کرو کہ موجب ہر ایک کی مخلص کا ہو، یار وہی جو برے وقت میں کام آوے۔ فراغت میں ہر کوئی کہتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، اگر کسی کو کوئی ضرور کام در پیش ہو اور اس کے سبب مغموم ہوئے تو اس کو لوگ مرد نہیں کہتے بلکہ نامرد کر کے مشہور کرتے ہیں۔ مرد وہ ہے جو کہ حادثے پر پڑے تو دل اپنا مضبوط رکھے اور سوچ بچار اس بات کا کرے کہ اس سے اپنا کام سر انجام ہوئے۔ قول بزرگوں کا ہے، اضطرابی عبث کل قضا نے تیرے، لکھتی ہے جو نصیبوں میں وہی ہوئے گا۔ اب ایسی فکر کیا چاہیے کہ ہر ایک بند سے نجات پاوے، کیونکہ عقل مندوں نے کہا ہے کہ 6 چیزیں آدمیوں کو چاہیے۔ پہلی ان میں سے یہ ہے کہ اگر کسی بلاوے ناگانی میں گرفتار ہو جائے تو اسے ہرگز نہ گھبراوے۔ دوسری یہ جو کوئی کسی کے یہاں بڑا آدمی آوے تو اس کی تواضع کرے۔ تیسری یہ جو بات مجلس میں کہ 100 بار محل کے۔ چوتھی یہ کہ لڑائی میں دل چلاوے۔ پانچویں یہ کہ اپنے تیغ خلق کی زبان سے بچاوے اور نیک کہلاوے۔ چھٹی یہ کہ علم کی تحصیل میں دل لگاوے۔ اور 6 چیزیں مرد کو نہ چاہیے، پہلے بوجھ سونا، دوسرے عبادت میں کاہلی کرنا، تیسرے ہر ایک کام میں ڈرتے رہنا، چوتھے غصہ کرنا، پانچویں برا کہنا پڑوسیوں کو، چھٹے غیبت کرنی لوگوں کی اور ہنسنا ان پر۔
اب اے بھائیوں میرے اتفاق سے کام کرو اور میری بات کو سنو تو تمہاری مخلصی ہوئے۔ کبوتروں نے کہا اے بادشاہ جو پہلے تمہارا کہا ہم سنتے ایسے فضیحت اور رسوا نہ ہوتے، اب جو کچھ فرماؤ سو بجا لاویں۔ بادشاہ نے کہا یارو جو 10 شخص پر ایک مشکل آ پڑے ان میں سے ایک ہونا چاہیے کہ مختار ہو کر اپنے تئیں نمود کرے، کیونکہ اگر وہ کام خوب ہو تو سب کہیں کہ اس میں ہم شریک تھے، جو بات ہو تو سب کہیں کہ فلاں نے یہ کام کیا۔ اب جو کچھ ہوا سو ہوا، لیکن بالفعل سب کبوتر ایک دل ہو کر ایک بار کی جال سمیت صفحہ نمبر 10 اڑو۔ چنانچہ ایک گھاس کے تنکے سے جو کہ ایک پرند کو باندھے تو زور سے اس طرح کہ وہ تنکا ٹوٹ جاوے، اگر ویسے ہی بہت سے تنکے ایک جگہ کر کے رسا باندھتے تو اس سے ہاتھی بندھا رہے، ہر چند ہاتھی زور کرے پر ہرگز نہ توڑ سکے۔ اور جو اس نے کہا سو انہوں نے کیا، یعنی سب زور سے جال لے اڑے اور چڑی مارنے کئی کوس تک پیچھا ان کا کیا۔ جب وہ نظر سے غائب ہوئے تب وہ نا امید ہو کر پھر گیا۔ کبوتروں نے کہا بادشاہ شکاری نے ہمارے گوشت کھانے سے ہاتھ دھوئے، اب کیا کیا جائے؟ چترگیو بولا یارو دنیا میں ماں باپ در کے شریک ہیں، کیونکہ وہ اپنے دل سے دوست ہیں اور لوگ کسو سبب سے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت وہ کہاں ملے۔ پر ایک میرا دوست نبرت نام چوہا گندک ندی کے کنارے بچتر بن میں رہتا ہے، جو وہاں پہنچے گی تو وہ تمہارے جال کے ڈورے کاٹے گا۔ یہ سن کر سب کبوتر اس چوہے کے بل کے پاس جا پہنچے اور وہ دور اندیشی سے اپنے رہنے کی جگہ میں سوبل بن کر رہتا تھا۔ کبوتروں کو دیکھ کر چپ رہا، پھر اپنے دوستوں کو پہچان کر کہنے لگا او ہو میں بڑا نیک بخت ہوں جو میرے گھر پر میرا یار چترگیو آیا۔ پھر جگہ سب کبوتر جال میں پھنسے۔ ایک لہجہ چپ رہ کر کہنے لگا یار یہ کیا حال ہے؟ چترگیو بولا میں کیا کہوں، ہمارے گناہوں کا یہ نتیجہ ہے، تم دانا ہو کر یہ پوچھتے ہو۔ چوہا کہنے لگا جس شخص کو جہاں کسی سبب سے جو کچھ ہوا چاہے سو ہوتا ہے، چنانچہ دکھ سکھ خوشی ناخوشی ہر ایک کو اپنے گناہ ہونے کے موافق ملتی ہے۔ یہ کہہ کر چوہا چترگیو کی طرف کا پھندا کاٹنے کو دوڑا۔ وہ بولا ایسا نہ چاہیے، پہلے میرے رفیقوں کی گرہ کاٹو، 10 پیچھے میری۔ چوہا بولا دانتوں میں قوت کم ہے، کیوں کر سب کے پھندے کاٹ کر تمہارا پھندا کاٹوں گا۔ پھر چترگیو نے کہا پہلے انہیں کا جالا کاٹو۔ ہرنگ بولا اپنے تئیں ہلاکت میں کر دوستوں کو بچانا خوب نہیں۔ بزرگوں نے کہا مال کو اور دوستوں کو واسطے دفع بلیات کے رکھتے ہیں، یعنی جان کو دولت اور لوائقوں سے بچاتے ہیں۔ اپنی جان کی مفاظت ہر ایک شے پر مقدم جانا چاہیے، کیونکہ اس کے سبب دین و دنیا کا کام انجام پاتا ہے۔ چترگیو بولا اے دوست تو جو کہتا ہے سو دنیا کا یہی دستور ہے، لیکن میں اپنے لوائقوں کا دکھ دیکھ نہیں سکتا۔ آگے بھی لوگ کہہ گئے ہیں کہ دناب وغیرہ کے واسطے جان اور دولت دیتا ہے، بس خیر کے لیے اپنی دولت اور زندگی سے ہاتھنا مناسب ہے، تو یہ سب ذات اور زور میں میرے برابر ہے، بس میری بزرگی سے فائدہ ان کو کیا ہوگا، بغیر اجرت کے میری رفاقت میں رہتے ہیں، اس میں اگر میری جان جاوے اور ان کی مخلصی ہوئے تو مجھے قبول ہے، کیونکہ اس جسم میں پانی کا کچھ انفع نہیں، جو اس سے دنیا میں بھلائی رہے تو بہتر ہے، کس واسطے کہ وہ تو ایک دم میں فنا پذیر ہے اور یہ ہزاروں برس رہتی ہے۔ یہ بات ہرکن سن کر بہت خوش ہو رہا، کہا صدا آفرین تم کو کہ اپنے رفیقوں پر تمہارا یہاں تک ملا۔ خیر ہرنگ چوہے نے ہر ایک کبوتر کے پاؤں کے پھندے کاٹے، تعظیم و تکریم سب کی۔ پھر چترگیو کی طرف متوجہ کر کہا سن یار جال میں گرفتار، صفحہ نمبر 11 ہونے کا افسوس نہ کرنا، کیونکہ ہرج مرج سب پر یوں ہی ہوتا چلا آتا ہے۔ بولا اگر ہم دنا ہوتے تو جال میں چڑی مار کے نہ پھنستے۔ ہرنگ کہنے لگا دیکھو گرگس نزدیک آسمان کی اڑتا ہے اور تکا گوشت کا جو دیکھے تو اسی وقت نیچے آتا ہے، اگر کسو نے وہاں جال بچھایا ہو تو کیا جانے، کیونکہ خدا کے کام میں عقل ضعیف کا کیا دخل کر سکے۔ روزے بھر کی تاثیر ایسی ہے جو چاند سورج چاہیں کہ اپنے تئی گوند سے بچا میں تو بچا نہیں سکتے۔ ہرکن نے 2 باتیں نصیحت اور دلاسے کی کر کے مہمانی کھلا پلا اسے وداع کیا اور دونوں یار آپس میں گلگیر ہو کر آنکھیں بھر لائے اور چوہے نے مختوم شیخ سعدی کا یہ شعر پڑھا چشموں دل سعدی کے تیرے ساتھ ہیں، جانیوں تو مت کے تنہا ہوں چلا۔ چترگیو بادشاہ کبوتروں کا لشکر سمیت اپنے ملک کی طرف چلا اور ہرنگ اپنے بل میں گھس گیا۔ پھر وہی لگ پتنگ کوا کہ جس کا مذکور پہلے ہوا اور اس چڑی مار کا منہ اندھیرے دیکھ کر ساتھ لگ گیا تھا۔ اس نے تمام احوال جو کبوتروں پر گزرا تھا دیکھا تو حیران ہو کر سبحان اللہ، دیکھو تو محبت اور دوستی میں کتنا بڑا فائدہ ہے کہ کسی برے وقت میں یار کام آیا۔ بیل کیچڑ میں پھنسے کچا ہے ہاتھی کبھی، جار در ماندے کی کرتا ہے مدد یار دلی۔ صفحہ نمبر 12 مشق سوال نمبر 1 مندرجہ ذیل سوالات کے جواب لکھیں۔ نمبر الف بوڑھا باغ تالاب کنارے بیٹھا کیا کر رہا تھا؟ بے مسافر نے جب شیر سے یہ کہا کہ اتنے آدمی اس راستے سے آئے، تم نے پائل انہیں کیوں نہ دی تو شیر نے کیا جواب دیا؟ جیم عقل مندوں نے مردوں کے لیے کون سی 6 چیزیں ضروری قرار دی ہیں؟ نمبر دال مردوں کو کون سی 6 چیزوں سے دور رہنا چاہیے؟ سوال نمبر 2 شیر و مسافر کے اس قصے سے
قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سوال نمبر 3، کبوتروں کی کہانی کو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ سوال نمبر 4، چترگریو اور چوہے کی دوستی کا واقعہ بیان کر کے مصنف کیا سبق دینا چاہتے ہیں؟ سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل جملوں کی وضاحت کریں۔ نمبر الف، قضاکار ایک روز کسی مسافر اجل گرفتہ کو یہ ہوس ہوئی کہ اس زیور کو شیر سے لیا جائے، دل میں خیال آیا کہ ایسا معلوم پھر کہاں ہاتھ آوے، معلوم ہوتا ہے کہ میرے بخت نے یاوری کی اور تالوں نے مدد۔ نمبر ب، کبوتر نادان ان کے تان و تشنی سے ایسا شرمندہ ہوا کہ جو اس کو منہ دکھانے کی جگہ نہ رہی۔ کہاں بزرگوں کا قول سچ ہے، اگر 10 آدمی کو ایک مشکل پیش آوے تو ایک آدمی کو نہ چاہیے کہ مخالف بن کر اس میں سبقت کرے۔ سوال نمبر 6، خالی جگہوں میں درست الفاظ لگا کر جملے مکمل کریں۔ الف، تو نہیں جانتا کہ میں نے خالی جگہ کھانا چھوڑ دیا ہے۔ ب، بھلے چنگے کو دوا کھلانی خالی جگہ۔ جیم، اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو تو خالی جگہ سے ہاتھ اٹھاؤ۔ دال، چڑی مارنے کی خالی جگہ تک پیچھا ان کا کیا۔ دال، اے دوست جو کہتا ہے سو دنیا کا یہی ہے ڈیش۔ 6، میر بہادر علی حسینی۔ میر بہادر علی حسینی فورٹ ولیم کالج کے مشہور مصنفین میں شامل تھے۔ ان کے حالات زندگی پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اتنا معلوم ہوتا تھا کہ ان کے والد سید عبداللہ کاظم تھے۔ ارباب نثر اردو کے مصنف کی تحقیق کے مطابق وہ دہلی کے باشندے تھے۔ ان کی پہلی کتاب 18 سے نثر بے نظیر ہے جو میر حسن کی کتاب سیر البیان کا نثری خلاصہ ہے۔ اخلاق ہند دوسری اہم کتاب ہے، تاریخ پیدائش اور وفات دونوں معلوم نہیں۔ اگرچہ فورٹ ولیم کالج کے تمام لکھنے والوں کے ہاں پر پیچ اور مشکل عبارت لکھنا خلاف شان سمجھا تھا، لکھنے والے کہیں قافیہ پیمائی کر کے اپنے ذوق کی تسکین کر لیتے تھے۔ قافیہ پیمائی کے ان ہلکے نمونوں سے عبارت کی روانی میں کچھ فرق نہیں آتا۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ ان لکھنے والوں کی ذہنی نشو و نما ایک خاص ماحول میں ہوئی تھی جس میں مشکل عبارت کو لکھنے والے کا ترا امتیاز سمجھا جاتا ہے۔ بہادر علی حسینی کا اسلوب بیان سادہ، صاف اور رواں ہے۔ زبان میں روزمرہ اور محاورہ کی چاشنی کے بغیر عبارت میں لطف پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ان کے فقرے طولانی ہوتے ہیں، شاید اسی وجہ سے ان کی عبارت میں کوئی خاص دلکشی پیدا نہیں ہوتی، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ فورٹ ولیم کالج کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے ان تصانیف سے خاصی مدد ملی ہے۔ ارباب نثر اردو کے مصنف مولوی سید احمد کے بقول میر بہادر علی حسینی قواعد کے پابند اور کبھی ضابطے وغیرہ حذف کرنا پسند نہیں کرتے، جس سے پڑھنے والے کا جی اکتا جاتا ہے۔ اگر وہ مکالمے کے موقعوں پر بول چال کے چھوٹے چھوٹے مگر پلت فکرے استعمال کرتے تو شاید اس سے اس قصے کی دلچسپی میں اضافہ ہو جاتا۔ صفحہ نمبر 7، میر بہادر علی حسینی، حکایت بوڑھے باغ اور مسافر کی۔ ایک دن میں دکن کی طرف کسی جنگل میں چرائی کو گیا تھا۔ وہاں دیکھا کہ بوڑھا باغ منہ کعبے کی طرف کیے مؤدب ہو کر تالاب کنارے بیٹھا تھا۔ جو کوئی راہی مسافر اس طرف کو نکلتا وہ کہتا کہ میرے پاس سونے کی پائل ہے، اس کو خدا کی راہ میں جاتا ہوں، کوئی لے میں اسے دوں، لیکن مارے ڈر کے اس کے نزدیک کوئی نہ تھا۔ قضاکار ایک روز کسی مسافر اجل گرفتہ کو یہ ہوس ہوئی کہ اس زیور کو شیر سے لیا جائے، دل میں خیال آیا کہ ایسا مال مفت پھر کہاں ہاتھ آوے گا، معلوم ہوتا ہے کہ میرے بخت نے یاوری کی اور تالوں نے مدد کی۔ یہ سمجھ کر چاہا کہ باغ کے پاس جاوے، پھر جان کی دہشت سے اندیشہ کرنے لگا کہ یکایک دشمن کی میٹھی بات پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ اگرچہ اس کی نزدیک پائل ہے پر اسے کیوں کر لوں، چنانچہ زہر کے ساتھ ہر چند شہد ملا ہو، تاہم اس میں خطرہ جان کا ہے، اور جس برائی میں بھلائی شامل ہو وہ بھی خوب نہیں۔ پھر من میں سوچا جہاں گنج تہاں مار، جہاں پھول تہاں خار، اور زر کے متعلق کو ہر جگہ خوف ہے۔ اب جو میں ڈر کر رہ جاؤں تو دولت میرے ہاتھ نہ آوے گی۔ آدمی اس کے واسطے کیسی کیسی محنتیں کرتے اور کیا کیا اذیتیں اٹھاتے ہیں، تب وہ ہاتھ آتی ہے۔ آخر سب سوچ بچار کر کے بولا، اے شیر، وہ چیز جو اللہ دیا چاہتا ہے سو کہاں ہے، دکھا۔ تب اس نے وہ پائل ہاتھ میں سار کے دکھلائی۔ بٹو ہی بولا، تو باغ میں مانس، میرا مانس تیرا ادھار، مجھے تیرا بھروسہ نہیں، میں تیرے پاس کیوں کر آؤں۔ شیر بولا، تو نہیں جانتا کہ میں نے ماंس کھانا چھوڑ دیا ہے، اگر گوشت کی مجھے خواہش ہو تو میں جنگل سے ہرن مار کر کیوں نہ کھاؤں اور تجھے پکڑ کر کیوں نہ کھا جاؤں، لیکن میں نے زود اختیار کیا، اب یہ پائل میرے کس کام آوے گی، تجھے فقیر دے کر دیتا ہوں تاکہ مجھے ثواب ہو، تم ہرگز خوف اپنے دل میں مت لاؤ، نسنگ چلے آؤ، جیسی میں نے اپنی جان جانتا ہوں ویسی ہی دوسرے کی۔ رائے نے کہا، اتنے آدمی اس رات سے آئے کہ ان کو کیوں نہ دی۔ کہا، غنی کو دینا کیا فائدہ، جو زحمتی ہو اسی کو دارو دیتے ہیں، بھلے چنگے کو دوا کھلانی لا حاصل، بھوکے کو کھلانا موجب ثواب کا ہے۔ اس گفتگو پر مسافر نے فریب کھایا اور کہا، اے نیک خصال، وہ پائل مجھے دے۔ شیر نے کہا، پہلے تم اس تالاب میں نہا کر میرے پاس آؤ تو میں تمہیں دوں۔ تب وہ غریب زیور کی خوشی سے جل چشمے میں آیا، آتے ہی دونوں پاؤں چہلے میں پھنس گئے۔
शेर ने देखा अब तो ये दलदल में फंस चुका है, उठकर रास्ता पकड़ने के वास्ते चला। उसने पूछा, शेर तुम कहाँ आते हो? शेर ने कहा, तुझे दलदल से निकालने को। ये कहते ही गर्दन जा पकड़ी। बेचारे बुट्टू ही ने पकड़ते वक्त अपनी अकल पर हजारों मुलामतें की और कहने लगा कि अगर कोई कड़वे कद्दू की जड़ में पानी की जगह शरबत देवे तो भी फल उसका कड़वा ही होवे। अगरचे उसने कितनी एक बातें मीठी मीठी मुझे गरीब के दिल जाने के वास्ते की, लेकिन जो कुछ इसकी लज्जत में था सो नमूदार हुआ। अगर वो नेक होता तो बदी हरगिज़ ज़ाया न होती, पर ऐसा काम कभी ना होता। चुनाचे गाय सूखी घास खाती है और दूध मीठा देती है, लेकिन दूध इसका बसबब घास खाने के मीठा नहीं बल्कि उसकी ज़ात से मीठा है। इतना कहकर वो मर गया। चित्तरगंज यूं कबूतरों के बादशाह ने कहा, ऐ भाइयों, अगर दाना खाने को दरख्त के नीचे उतरोगे, जैसा कि इस मुसाफिर लालची ने अंदेशा ना किया, पाया कि लालच में अपनी जान मुफ्त बर्बाद दी, वैसे ही तुम भी इन दानों के तमाम से गिरफ्तार होकर कदर आफियत मालूम करोगे। ऐ यारो, मैंने कभी इस तरह की दरे दाना पड़ा नहीं देखा। बुजुर्गों ने कहा, थोड़े दाना खाने से और पड़े बैठे से और सियानी औरत से जो अपने खस्म के कहने में हो, और इस आका से जिसको अपनी खिदमत की कुव्वत से अपना किया हो, और सूझी हुई बात से, और जो काम आकलों की सलाह से हुआ हो, इन 6 चीज़ों से कभी ज़बूनी पैदा ना होगी। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो इन दानों से हाथ उठाओ। जो कबूतर इनमें नादान थे उसने कहा, ऐ भाइयों, अगर ऐसी बातचीत से हम डरेंगे तो दाना खाए ना पावेंगे। जहाँ कहीं चढ़ाई को जाएंगे, अगर ऐसा है दगदगा दिल में लाएंगे तो गोया अपनी रोजी का दरवाज़ा अपने हाथों से बंद करेंगे। मैं तो इन दानों को हरगिज़ न छोड़ूंगा। खैर, जब वो सब कबूतर उसके कहने से दरख्त के नीचे आए, चित्तरगरियो बड़ा आकिल था। उसके नज़दीक कोई मुश्किल ना रहती और एक ही नसीहत किया करता था। जब सब यार नीचे जा चुके तब ये कहा, अपना तन्हा रहना मेरा लुत्फ है, मरगे अपनो जश्न दारू, मतलब लोगों की इकट्ठी मौत भी एक जश्न है, साथ इनके जो हो सो हो। आखिर वो भी उतरकर जल्द शरीक हुआ। चिड़ी मार ने देखा अब तो सब आ चुके, जड़ से जाल फेंक लिया, तमाम कबूतर जाल में फंस गए। तब वे उस नादान को लानत मलामत करने लगे कि हम इस बेवकूफ़ के कहने से नीचे आए तो दाम में फंस गए। कबूतर नादान उनके तानो तशनी से ऐसा शर्मिंदा हुआ जो उसको मुंह दिखाने की जगह ना दी। कहाँ बुजुर्गों का कौल सच है, अगर 10 आदमी को एक मुश्किल पेश आवे तो एक आदमी को ना चाहिए कि मुखालिफ बनकर उसमें सबकत करे। जो भला हो तो सब कहें कि हम भी इसमें मददगार थे। खुदा न खास्ता अगर कुछ और सूरत हो तो हर एक उसी पर गुनाह साबित करे। चित्तरगरियों ने कहा, इस वक्त मुलामत करनी क्या फ़ायदा, मुलामत रवा है सलामत की जा, जो वो जा चुकी है मुलामत खता। ए भाइयों, गुनाह और खता कसोगी नहीं, जो कुछ ख्वाहिश इलाही है वही होती है। सफ़ा नंबर 9। कज़ा के हाथ हैं 5 उंगलियां 2, अगर चाहे करे बेजान किसी को, रखिए आंखों पे 2 और कान पर 2 और एक रख लब पे, वो बोले कि चुप हो। यारो, अगर दिन बुरा आता है तो नेक काम भी बद हो जाता है। चनाचे माँ बाप से ज़्यादा मेहरबान अपने बेटे बेटी के हक में कोई नहीं, लेकिन बाज़ वक्त ऐसा होता है कि वही माँ बाप अपने फर्जंदों के दुश्मन होते हैं। मिसल है गवाला जब गाय का दूध होता है तब बिछड़े के गले को गाय के पाँव से बांधता है, उसी वक्त वही पाँव बिछड़े की बेड़ी होता है और वो गवाला अपना मतलब हासिल कर लेता है। सुनो दोस्तों, अब शोर मत करो, कुछ ऐसा अंदेशा करो कि मौजब हर एक की मुखलिस का हो, यार वही जो बुरे वक्त में काम आवे। फरागत में हर कोई कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अगर किसी को कुछ ज़रूर काम दरपेश हो उसके सबब मखमूम होवे तो उसको लोग मर्द नहीं कहते बल्कि नामर्द करके मशहूर करते हैं। मर्द वो है जो कि हादसे पर पड़े तो दिल अपना मजबूत रखे और सोच विचार इस बात का करे कि उससे अपना काम सरंजाम होवे। कोल बुजुर्गों का है, इस तरह भी अबस कल खजाने तेरे, लिखती है जो नसीबों में वही होवेगा। अब ऐसी फिक्र क्या चाहिए कि हर एक बंद से निजात पावे, क्योंकि अक्लमंदों ने कहा है कि 6 चीज़ें आदमियों को चाहिए। पहली उनमें से ये है कि अगर किसी बुलावे नहगानी में गिरफ्तार हो जाए तो उसे हरगिज़ ना घबरावे। दूसरी ये, जो कोई किसी के यहाँ बड़ा आदमी आवे तो उसकी तवाज़ा करे। तीसरी ये, जो बात मजलिस में के 100 बार महल के। चौथी ये कि लड़ाई में दिल चलावे। पांचवी ये कि अपने तेज खुल्क की ज़बान से बचावे और नेक कहलावे। छठी ये कि इल्म की तहसील में दिल लगावे। और 6 चीज़ें मर्द को ना चाहिए। पहले बोझ सोना, दूसरे इबादत में काहली करना, तीसरे हर एक काम में डरते रहना, चौथे गुस्सा करना, पांचवें बुरा कहना, पड़ोसियों को छठे गीबत करनी लोगों की और हंसना उन पर। अब ए भाइयों, मेरे इत्तेफाक से काम करो और मेरी बात को सुनो तो तुम्हारी मुखलसी होवे। कबूतरों ने कहा, ए बादशाह, जो पहले तुम्हारा कहा हम सुनते, ऐसे फजीयत और रसवा ना होते। आप जो कुछ फरमाओ सो बजा लावें। बादशाह ने कहा, यारो, जो 10 शख्स पर एक मुश्किल आ पड़े उनमें से एक होना चाहिए कि मुख्तार होकर अपने तेई नमूद करे, क्योंकि अगर वो काम खूब हो तो सब कहें कि उसमें हम शरीक थे, जो बात हो तो सब कहें कि फ़लाँ ने ये काम किया। अब जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन बिलफेल सब कबूतर एक दिल होकर एक बार की जाल समेत सफ़ा नंबर 10 उड़ो।
چنانچہ ایک گھاس کے تنکے سے ایک پرند کو باندھے تو زور سے اس طرح کہ وہ تنکا ٹوٹ جاوے، اگر ویسے ہی بہت سے تنکے ایک جگہ کر کے رسا بانٹے تو اس سے ہاتھی بندھا رہے، ہر چند ہاتھی زور کرے پر ہرگز نہ توڑ سکے۔ اور جو اس نے کہا سو انہوں نے کیا، یعنی سب زور سے جال لے اڑے اور چڑی مارنے کئی کوس تک پیچھا ان کا کیا۔ جب وہ نظر سے غائب ہوئے تب وہ ناامید ہو کر پھر گیا۔ کبوتروں نے کہا بادشاہ شکاری نے ہمارے گوشت کھانے سے ہاتھ دھوئے، اب کیا کیا جائے؟ چترگھیو بولا یارو دنیا میں ماں باپ در کے شریک ہے، کیونکہ وہ اپنے دل سے دوست ہیں اور لوگ کسو سبب سے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت وہ کہاں ملے۔ پر ایک میرا دوست نبرت نام چوہا گندک ندی کے کنارے بچتر بن میں رہتا ہے، جو وہاں پہنچے گے تو وہ تمہارے جال کے ڈورے کاٹے گا۔ یہ سن کر سب کبوتر اس چوہے کے بل کے پاس جا پہنچے اور وہ دور اندیشی سے اپنے رہنے کی جگہ میں سوبل بن کر رہتا تھا۔ کبوتروں کو دیکھ کر چپ رہا، پھر اپنے دوستوں کو پہچان کر کہنے لگا، او ہو، میں بڑا نیک بخت ہوں جو میرے گھر پر میرا یار چترگھیو آیا۔ پھر جا کر سب کبوتر جال میں پھنسے۔ ایک لہذا چپ رہ کر کہنے لگا، یار یہ کیا حال ہے؟ چترگھیو بولا، میں کیا کہوں، ہمارے گناہوں کا یہ نتیجہ ہے، تم دانا ہو کر یہ پوچھتے ہو۔ چوہا کہنے لگا، جس شخص کو جہاں کسی سبب سے جو کچھ ہوا چاہے سو ہوتا ہے، چنانچہ دکھ سکھ خوشی ناخوشی ہر ایک کو اپنے گناہ ہونے کے موافق ملتی ہے۔ یہ کہہ کر چوہا چترگھیو کی طرف کا پھندا کاٹنے کو دوڑا۔ وہ بولا، ایسا نہ چاہیے، پہلے میرے رفیقوں کی گرہ کاٹو، دس پیچھے میری۔ چوہا بولا، دانتوں میں قوت کم ہے، کیوں کر سب کے پھندے کاٹ کر تمہارا پھندا کاٹوں گا۔ پھر چترگھیو نے کہا، پہلے انہیں کا جالا کاٹو۔ ہرنگ بولا، اپنے تئیں ہلاکت میں کر دوستوں کو بچانا خوب نہیں۔ بزرگوں نے کہا، مال کو اور دوستوں کو واسطے دفع بلیات کے رکھتے ہیں، یعنی جان کو دولت اور لوائقوں سے بچاتے ہیں۔ اپنی جان کی مفاظت ہر ایک شے پر مقدم جانا چاہیے، کیونکہ اس کے سبب دین و دنیا کا کام انجام پاتا ہے۔ چترگھیو بولا، اے دوست، تو جو کہتا ہے سو دنیا کا یہی دستور ہے، لیکن میں اپنے لوائقوں کا دکھ دیکھ نہیں سکتا۔ آگے بھی لوگ کہہ گئے ہیں کہ دناب وغیرہ کے واسطے جان اور دولت دیتا ہے، بس خیر کے لیے اپنی دولت اور زندگی سے ہاتھ نامناسب ہے، تو یہ سب ذات اور زور میں میرے برابر ہیں، بس میری بزرگی سے فائدہ ان کو کیا ہوگا؟ بغیر اجرت کے میری رفاقت میں رہتے ہیں، اس میں اگر میری جان جاوے اور ان کی مخلصی ہوئے تو مجھے قبول ہے، کیونکہ اس جسم میں پانی کا کچھ نفع نہیں، جو اس سے دنیا میں بھلائی رہے تو بہتر ہے، کس واسطے کہ وہ تو ایک دم میں فنا پذیر ہے اور یہ ہزاروں برس رہتی ہے۔ یہ بات ہرکن سن کر بہت خوش ہو رہا، صدا آفرین تم کو کہ اپنے رفیقوں پر تمہارا یہاں تک ملا۔ خیر ہرنگ چوہے نے ہر ایک کبوتر کے پاؤں کے پھندے کاٹے، تعظیم و تکریم سب کی۔ پھر چترگھیو کی طرف متوجہ کر کہا، سن یار، جال میں گرفتار، صفحہ نمبر 11، ہونے کا افسوس نہ کرنا، کیونکہ ہرج مرج سب پر یوں ہی ہوتا چلا آتا ہے۔ بولا، اگر ہم دنا ہوتے تو جال میں چڑی مار کے نہ پھنستے۔ ہرنگ کہنے لگا، دیکھو گرگس نزدیک آسمان کی اڑتا ہے اور تکا گوشت کا جو دیکھے تو اسی وقت نیچے آتا ہے۔ اگر کسو نے وہاں جال بچھایا ہو تو کیا جانے، کیونکہ خدا کے کام میں عقل ضعیف کا کیا دخل کر سکے۔ روزے بھر کی تاثیر ایسی ہے، جو چاند سورج چاہیں کہ اپنے تئی گون سے بچاویں تو بچا نہیں سکتے۔ ہرکن نے دو چار باتیں نصیحت اور دلاسے کی کر کے مہمانی کھلا پلا اسے وداع کیا اور دونوں یار آپس میں گلگیر ہو کر آنکھیں بھر لائے اور چوہے نے مخدوم شیخ سعدی کا یہ شعر پڑھا، چشم و دل سعدی کے تیرے ساتھ ہیں، جانیوں تو مت کہ تنہا ہوں چلا۔ چترگھیو بادشاہ کبوتروں کا لشکر سمیت اپنے ملک کی طرف چلا اور ہرنگ اپنے بل میں گھس گیا۔ پھر وہی لگ پتنگ کوا کہ جس کا مذکور پہلے ہوا اور اس چڑی مار کا منہ اندھیرے دیکھ کر ساتھ لگ گیا تھا۔ اس نے تمام احوال جو کبوتروں پر گزرا تھا دیکھا تو حیران ہو کر سبحان اللہ، دیکھو تو محبت اور دوستی میں کتنا بڑا فائدہ ہے کہ کسی برے وقت میں یار کام آیا۔ بیل کیچڑ میں پھنسے کو چاہے ہاتھی کبھی، جار در ماندے کی کرتا ہے مدد یار دلی۔ صفحہ نمبر 12، مشق، سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب لکھیں۔ نمبر الف، بوڑھا باغ تالاب کنارے بیٹھا کیا کر رہا تھا؟ ب، مسافر نے جب شیر سے یہ کہا کہ اتنے آدمی اس راستے سے آئے، تم نے پائل انہیں کیوں نہ دی تو شیر نے کیا جواب دیا؟ ج، عقل مندوں نے مردوں کے لیے کون سی 6 چیزیں ضروری قرار دی ہیں؟ نمبر د، مردوں کو کون سی 6 چیزوں سے دور رہنا چاہیے؟ سوال نمبر 2، شیر اور مسافر کے اس قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سوال نمبر 3، کبوتروں کی کہانی کو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ سوال نمبر 4، چترگھیو اور چوہے کی دوستی کا واقعہ بیان کر کے مصنف کیا سبق دینا چاہتے ہیں؟ سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل جملوں کی وضاحت کریں۔ نمبر الف، قضاکار ایک روز کسی مسافر اجل گرفتہ کو یہ ہوس ہوئی کہ اس زیور کو شیر سے لیا جائے، دل میں خیال آیا کہ ایسا معلوم ہو پھر کہاں ہاتھ آوے، معلوم ہوتا ہے کہ میرے بخت نے یاوری کی اور تالوں نے مدد۔ نمبر ب، کبوتر نادان ان کے تان و تشنی سے ایسا شرمندہ ہوا کہ
جو اس کو منہ دکھانے کی جگہ نہ رہی۔ کہاں بزرگوں کا قول سچ ہے، اگر 10 آدمی کو ایک مشکل پیش آوے تو ایک آدمی کو نہ چاہیے کہ مخالف بن کر اس میں سبقت کرے۔ سوال نمبر 6، خالی جگہوں میں درست الفاظ لگا کر جملے مکمل کریں۔ الف، تو نہیں جانتا کہ میں نے خالی جگہ کھانا چھوڑ دیا ہے۔ ب، بھلے چنگے کو دوا کھلانی خالی جگہ۔ جیم، اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو تو خالی جگہ سے ہاتھ اٹھاؤ۔ دال، چڑی مارنے کے خالی جگہ تک پیچھا ان کا کیا۔ دال، ہے دوست جو کہتا ہے سو دنیا کا یہی ہے ڈیش۔ نمبر 13، 1787 تھا 1867۔ رجب علی بیگ سرور۔ رجب علی بیگ سرور 1787 میں لکھنؤ کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام مرزا اصغر علی بیگ تھا جو لکھنؤ کے مشہور نثر نگار تھے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت لکھنؤ میں ہوئی۔ سرور عربی، فارسی اور خوش نویسی اور موسیقی کے ماہر شمار ہوتے تھے۔ شعر و شاعری کی طرف طبیعت کا رجحان بچپن سے تھا۔ شاعری میں میر سوز اور آغا نوازش حسین کی شاگردگی اختیار کی۔ غالب کے ساتھ ان کے دوستانہ مراسم تھے۔ غالب نے آپ کی کتابوں میں گلزار سرور اور فسانہ عجائب کی تقریضیں بھی لکھیں۔ 1819 میں لکھنؤ کے نواب غازی الدین حیدر کسی بات پر آپ سے ناراض ہو گئے اور آپ کو جلا وطن کر دیا۔ چنانچہ سرور کانپور چلے گئے۔ آپ نے اپنی مشہور کتاب فسانہ عجائب اسی جلا وطنی کے دور میں لکھی۔ 1846 میں بیوی کی وفات نے آپ کو گہرے صدمے سے دوچار کیا، لیکن اسی سال نواب واجد علی شاہ نے آپ کو لکھنؤ آنے کی اجازت دے دی اور لکھنؤ بلا کر بڑی عزت اور تکریم بخشی۔ لکھنؤ میں جب نوابانہ روایات قائم ہوئیں تو سرور کی خوشحالی بدحالی میں بدل گئی۔ دربارداری کے خاتمے کے ساتھ ہی ان کی آمدن کے ذرائع مسدود ہو گئے۔ پریشانی کے عالم میں انہوں نے بنارس کا سفر کیا۔ مہاراجہ بنارس نے انہیں اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا۔ 1867 بنارس ہی میں سرور کا انتقال ہوا۔ آپ کی تصانیف میں جو شہرت اور قبول عام فسانہ عجائب کو حاصل ہے ان کی کسی دوسری تصنیف کو حاصل نہ ہو سکا۔ فسانہ عجائب ان کا وہ شاہکار ہے جس نے انہیں میر امن کے مقابلے پر لا کر حیات ابدی بخش دی۔ سرور کی تربیت اور پرورش لکھنؤ میں ہوئی، اس لیے ان کے دل و دماغ پر لکھنؤ کی تہذیب و معاشرت کا بہت گہرا اثر ہوا اور یہی اثر ہمیں ان کی تحریروں میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ سرور کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات مشکل پسندی، دقیق زبان اور مصباح و مقنع انداز بیان ہے۔ وہ کثرت سے عربی و فارسی الفاظ و تراکیب استعمال کرتے ہیں اور نثر میں ایسے طلاسمات، سندیں، تشبیہ اور استعارے لاتے ہیں جو شاعری کے لوازمات ہیں۔ عبارت آرائی اور تخیل آفرینی ان کے ہاں عام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی عبارت آج کے قاری کے لیے انتہائی مشکل اور غیر دلچسپ ہے، لیکن سرور کے عہد میں یہ خصوصیت دستان گو کی مہارت، زبان و بیان پر قدرت، علمیت اور کمال کا حصہ سمجھی جاتی تھی۔ گویا سرور اپنے دور کا ایک ایسا نمائندہ ہے جنہیں اب کا کوئی طالب علم نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تصانیف: فسانہ عجائب، سرور سلطانی، شرر عشق، شگوفہ محبت، گلزار سرور، شبستان سرور اور انشاء سرور اہم ہے۔ صفحہ نمبر 14، جان عالم کا طوطا خریدنا۔ بلبل نوا سنجے ہزار داستاں، طوطی خامہ زمزمہ ریز خوش بیاں۔ گلشن تقریر میں یوں چہکا ہے کہ بعد رسم شادی سیر و شکار کی اجازت سواری کا حکم شاہ ذوی الاقتدار سے حاصل ہوا۔ گاہ گاہ شام و پگاہ جان عالم سوار ہونے لگے۔ ایک روز گزر اسی گزری میں ہوا، انبوہ کثیر جمع غفیر نظر آیا اور غلغلہ تحسین و آفرین از زمین تا چرخ بری بلند ہوا۔ شہزادہ ادھر متوجہ ہوا، دیکھا کہ ایک پیر مرد نحیف 70-80 برس کا سن نہایت ضعیف پنجرہ ہاتھ میں لیے کھڑا ہے۔ اس میں ایک جانور مانند سا کنان جناح سبز پوش طائر بے مروت خانہ بدوش بامنکار گلنار لطیفے رنگین اور نقطہ قابل تعریف نمکین مثالی طوطی پس آئینہ بیان کرتا ہے۔ لا علم در پس آئینہ طوطی صفم داشتہ اند آنچہ استاد از گفت ہما می گویم۔ شہزادے کے دیکھتے ہی طوطا اپنے مالک سے بولا، اے شخص، کوکب بخت تیرا افلاس کے برج تیرہ سے نکلا، نصیب چمکا، طالع برسر جاری ہے، زمانہ آمادہ مددگاری ہے۔ دیکھ ایسا شہزادہ حاتم شہار ابر گور بار متوجہ اس مشت پر ذرا بے مقدر پر ہوا ہے۔ وہ بیکار شہ کارگاہ مصابات میں ہوں جس کا طالب نہیں کہیں،
پیدے کے جانور ہوں اور بلی کا کھا جا، مگر جو یہ نظر عنایت کرے ابھی تیرا ہاتھ پرزر ہو، دامن گور سے بھرے۔ جان عالم نے یہ سخن ہوش ربا کلمہ حیرت افزا سنے، طوطے عقل کے اڑے۔ پنجرہ اس طائر ہمادان جانور سحر بیاں کا ہاتھ میں لے کے مالک سے قیمت پوچھی تو طوطے نے کہا، مؤلف کب لگاتا ہے کوئی اس دل بے حال کا مول، سب گھٹا دیتے مفلس کے غرض مال کا مول۔ مگر حضور کی مرضی، جان عالم نے لاکھ روپے خلعت کے سوا عنایت کیے اور پنجرہ ہاتھ میں لیے دولت سرا کو روانہ ہوا۔ گھر میں جا ماں طلعت کو دیکھا، یہ مصرع انشاء کا پڑا، بازار ہم گئے تھے ایک چوٹ مول لائے۔ طوطے نے شہزادے کو سخنان دلچسپ قصص عجیب، حکایت غریب، شعر خوب، لطیفہ ہائے مرغوب سنا، اپنے دام محبت میں اسیر کیا۔ یہ نوبت پہنچی کہ سوتے جاگتے دربار کے سوا جدا نہ ہوا۔ جب دربار جاتا پنجرہ بتاکید حفاظت ماں طلعت کو سونپ جاتا اور دربار سے دیوانہ وار بشوق گفتار بے قرار چل پھر آتا۔ ایک دن شہزادہ دربار گیا تو طوطا محل میں رہا۔ اس روز ماں طلعت نے غسل کیا اور لباس مکلف سے جسم آراستہ زیور پرتکلف سے پیراستہ ہو جواہر نگار کرسی پر بیٹھی۔ ہوا جو لگی آئینے میں صورت دیکھا خود محو تماشا ہوئی، بحر عجب و نخوت میں آشنا ہوئی خواصوں سے جلیسوں سے، جو مزام محرم راز تھی، اپنے حسن کی داد چاہی۔ ہر ایک نے موافق کے عقل و شعور تعریف کی۔ کسی نے کہا ہلال عید ہو، کوئی بولی نہ دید ہو نہ شنید ہو، اللہ تعالیٰ نے بائیں کثرت مخلوق تمہارا ہمسر از قسم جن و بشر بنایا نہیں، پری نے یہ قید و بالا حور نے یہ حسن کا جمکڑا پایا نہیں۔ جبکہ وہ چکیں ماں طلعت نے کہا طوطا بہت عقلمند، ذی شعور، سیاہ نزدیک و دور ہے، اسے بھی پوچھنا ضرور ہے۔ مخاطب ہوئی کہ اے مرغ خوش خو و طائر زمرد لباس سرخورد، بزلہ سنج، سچ کہنا، اس سچ در کی صورت کبھی تیرے طائر وہم و خیال کی نظر سے گزری ہے؟ نرنگی چرخ کج رفتار فتنہ پردازی گردوں و زعوم عیاں ہے، آگاہ سب جہاں۔ اس وقت طوطا رنجیدہ دل کبیدہ خاطر مسمل بیٹھا تھا، چپ ہو رہا۔ شہزادے نے پھر پوچھا۔ طوطے نے بے اعتنائی سے کہا، ایسا ہی ہو، یہ رنڈی معشوق مزاج، ترا یہ کہ شہزادے کی جورو، چھوڑے مالک تخت و تاج۔ برہم ہو کے بولی، میاں مٹھو، جینے سے خفا ہو جو ہمارے روبرو چبا چبا کر گفتگو کرتے ہو۔ طوطے نے کہا، سوال و جواب اور دھمکانا اور حکومت سے ڈرانا، غصے کی آنکھ دکھانا اور ہے، کیوں الجھتی ہو؟ شاید تم ہی سچی ہو۔ پھر تو شعلہ غضب کا کانو شہزادی میں مشتعل ہوا کہا، کیوں جانور بے تمیز ناچیز تیری موت آئی ہے؟ کیا بیہودہ ٹیں ٹیں مچائی ہے؟ واہی بک رہا ہے، ہمارا مرتبہ نہیں سمجھتا ہے۔ طوطے کے منہ سے نکلا، کیوں اتنی خفا ہوتی ہو؟ اپنا منہ ملاحظہ کرو، صاحب تم بڑی خوبصورت ہو۔ یہاں تو یہ ہیز بیز تھی کہ جان عالم تشریف فرما ہوا۔ عجب صحبت دیکھی کہ شہزادے بچشم پر آب و بادل کباب، خیز میں آ تھر تھر طوطے سے بحث رہی ہے۔ شہزادے نے فرمایا، خیر باشد؟ طوطا بولا، آج میرا شر ہے، خیر بخیر، مگر چندے حیات مستعار اسی وحشی کی اور آب و دانہ قفس پینا کھانا باقی تھا۔ اگر آپ اور گھڑی بھر دیر لگاتے، تشریف نہ لاتے تو میرا طائر روح گربہ غضب شہزادے سے مجروح ہو کر پرواز کر جاتا، ہرگز جیتا نہ پاتے۔ مگر پنجرہ خالی دیکھ مزاج پریشان ہوتا۔ بحسرت و سوچ یہ فرماتے، انشاء طوطا ہمارا مر گیا کیا بولتا ہوا۔ ماں طلعت ان باتوں سے زیادہ مقدر ہوئی، شہزادے سے کہا، اگر میری بات کا طوطا جواب صاف نہ دے گا تو اس نگوڑے کی گردن مروڑ اپنے تلوؤں سے اس کی آنکھیں ملوں گی، جب دانہ پانی کھاؤں پیوں گی۔ جان عالم نے کہا، کچھ حال تو کہو۔ طوطے نے گزارش کی، حضور یہ مقدمہ غلام سے سینے، آج شہزادی صاحبہ اپنی دانست میں بہت نکھر دیکھ آئینے کو کہتی تھی کہ اللہ رے میں مجھ سے فرمایا، تو نے ایسی صورت کبھی دیکھی ہے؟ مجھے اجل رسیدہ کے منہ سے نکلا، خدا نہ کرے اس جرم میں کبھی پر شہزادی کے نزدیک کشتنی سوختنی گردن زدنی ہوں، بقول میر تقی میر ہے، بے جرم تا تیغ ہی رکھا تھا گلے کو، کچھ بات پوری منہ سے نہ نکلی تھی بھلے کو۔ صفحہ نمبر 16۔ جان عالم نے کہا، تم بھی کتنی عقل سے خالی حمق سے بھری ہو، تم تو پری ہو، جانور کی بات پر اتنا آزردہ ہو، گویا ہے
پھر طاہر ہے۔ میاں مٹھو کو ان باتوں کی تاب نہ لائی، آنکھ بدر کر روکھی صورت بنائی اور ٹین سے بولا، خداوند نعمت، جھوٹ جھوٹ ہے، سچ سچ ہے، ہم سچ جس کا کوئی نہیں ہے وہ ذات واحد لا شریک لاہو کی ہے، اس کے سوا ایک سے ایک بہتر اور برتر ہے، وہ خود فرماتا ہے فضلنا بعضکم علی بعض، میں نے تو جھوٹ اور سچ دونوں سے بچ کر ایک کلمہ کہا تھا، اگر راستی پر ہوتا گردن کش کہ یہ سیدھا گور میں سوتا۔ یہ سن کر وہ رنجور ہوئی، مثل مشہور ہے، راج ہٹ دریا ہٹ پالک ہٹ۔ جان عالم نے مجبوراً ہو کے کہا، جو ہو سو ہو، مٹھو پیارے سچ کے دو۔ طوطے نے بامنت عرض کی، دروغ مسلط آمیز با ازر رستی، مطلب مسلط آمیز جھوٹ فتنہ انگیز سچائی سے بہتر ہے۔ فتنہ انگیز مجھ سے سچ نہ بلوائیے، میرا منہ نہ کھلوائیے، نہیں انجام راستی، حضور کے دشمنوں کو دشت نو وردی، بات یہ پمائی غریب الوطنی، کوچہ گردی نصیب ہوگی۔ شہزادے نے کہا، یہ جملہ تم نے اور نیا سنایا، اب جو کچھ کہنا ہے کہا جائیے، باتیں بہت نہ بنائیے۔ اس نے کہا، میں نے ہر چند چاہا آپ پہ رنج سفر، مصائب شہر بہ شہر، ایذائے غربت سے باز رہیں کہ سفر اور سکر کی صورت ایک ہے، اس سے بچنا نیک ہے، مگر معلوم ہوا کہ حضور کے مقدر میں یہ امر لکھا ہے، میرا قصور اس میں کیا ہے؟ رفیع سودا چاک کو تقدیر کے ممکن نہیں کرنا رفو، سوزن تدبیر ساری عمر گو سیتی رہے۔ سنیے قبلہ عالم، یہاں سے برس دن کی راہ شمال میں ایک ملک ہے عجائب زرنگار، ایسا خطہ ہے کہ مرکہ خیال معنی و بذات میں نہ کھنچا ہوگا اور براد حقان فلک نے مزرع عالم میں نہ دیکھا ہوگا۔ شہر خوب، آبادی مرغوب، رنڈی مرد حسین تردار، مکان بلور کے بلکہ نور کے، جواہر نگار، عقل باریک بیاں، مشاہدے سے دنگ ہو، خلقت اس کثرت سے بستی ہے کہ بستی میں وہم و فکر کو عرصہ تنگ ہو، خورشید ہر سحر اس کے دروازے سے ضیاء پاتا ہے، بدر کامل اس شہر میں غیرت سے کاہیدہ ہو، ہلال نظر آتا ہے، وہاں کی شہزادی ہے انجمن آرا، اس کا تو یہ کہنا، کہاں میری زبان میں طاقت اور دان میں طلاقت، جو چشمہ مذکور شکل و شمائل، اس دورہ جبیں فخر لاتبان لندن و چین کا سنو استاد، ایک میں کیا خوب گر دیکھے اسے حسن آفریں، اپنی صناعی پہ حیران خود وہ صورت گر رہے، لیکن ساز و خوائے سریں کمر، تاج دلبری برسر، ماہ مارو امبری، منہ سرگرو خوباں جہاں، جانے جہاں آرام دل مشتاقاں، اس کی خدمت میں شب و روز سرگرم خدمت گزاری، بڑی تیاری سے رہتی ہیں، اگر ان کی لونڈیوں کو شہزادی صاحبہ با نظر انصاف دیکھیں اور پھر خیرت کو بھی کام فرمائیں، یقین تو ہے چلو بھر پانی میں موجوب ہو کر ڈوب جائے۔ مائے طلعت یہ سن کر سن ہوئی، سر جھکا لیا، جان عالم نے پنجہ اٹھا لیا، دیوان خانے میں لے جا مفصل حال دریافت کرنے لگا، ہر دم سر بھرنے لگا۔ طوطے کو شہزادے کی طرز گفتگو، رنگ روح، آنکھ کی تری، ہونٹ کی خشکی، دل کی دھڑک، کلیجے کی پھڑک سے کہ یہ نشان عشق، گمان، غب سب ہے، ثابت ہوا کہ شہزادے کے دل پرزے اور دماغ عقل سے خالی ہوا۔ خیال محال وصال انجمن آرا بھرا، سخت نادم و خجل ہوا، دل سے کہا، کمبخت زبان حسن کے بیان غصب کیا، منتر کار گھر ہوا، پڑھا جن سر پر چڑھا، حضرت عشق کا گزر ہوا، چاہا کہ با لطائف الحیل اس عزم بجا سے باز رکھے، کہا، اے نادان دشمن، جان کی قصد لا حاصل ہے، عمدن اس کوچہ میں پانو نہ دھر، اپنے خون سے ہاتھ نہ بھر، بقول مؤلف، خدا کو مان نہ لے نام عاشقی کا سرور، کہ منافقت میں بھی اس کے ہیں سو ضرر پیدا۔ بیان اس کا محال ہے مگر مختصر سا یہ حال ہے، عقل اس کام میں دور ہو جاتی ہے، وحشت نزدیک آتی ہے، لب خشک، چشم تر، چہرہ زرد، دل خون ہوتا ہے، بھوک پیاس مر جاتی ہے، خواب میں نیند نہیں آتی، جان شریں تلخ ہو، کلیجے میں درد، آخر کو جنون ہوتا ہے، لختے جگر کھاتا ہے، خون دل پیتا ہے، مر مر کے جیتا ہے، رقیبوں کے تانوں سے سینہ فگار ہوتا ہے، لڑکوں کے پتھروں سے سر گلنار ہوتا ہے، دن کو ذلت و خواری، شب کو انتظار میں اختر شماری، بے قراری سے قرار، سب کی نظر میں ذلیل و خوار، جنگل میں جی لگتا ہے، بستی اجاڑ معلوم ہوتی ہے، در بدر پھرنے میں دن تو کٹ جاتا ہے، تنہائی کی رات پہاڑ معلوم ہوتی ہے، دل جلتا ہے، دیدے سے دریا ابلتا ہے، شجر تمنا بے برگ و بار رہتا ہے، پھولتا ہے نہ پھلتا ہے، جوانی کا گھن پیری تک ادھیر بن رہتی ہے، گونگا بہرا بن جاتا ہے، طبیعت سن رہتی ہے، ابھی پہلی بسم اللہ ہے، ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہو، لب پر آہ ہے، دیکھا نہ بھالا ہے، سینے کے پار عشق کا بالا ہے، آئینہ ہاتھ میں لے منہ تو دیکھو نقشہ کیا ہے، معشوق باوفا کو گرد سرخ لال سفید سے نایاب سوا ہے، کہاں کہاں ملتا ہے خاک میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے، خواہ ملتا ہے، یہ جو زمانے میں مشہور بامہر وفا ہے،
بانی صد جو روح جفا ہے، عشق کا وقت بے پیر ہے اور نوجوانی بھی تیری کھیر ہے۔ سنا نہیں کوکن نے جہاں شریک کس تلخی سے کھوئی، یوسف کی چاہ میں زلیخا نے کیسے کنویں جھانکے کیا کیا روئی۔ مجنوں کو اس دشت میں جنون ہوا، لیلا کا کیا بگڑا، پرویز کا اس کوچے میں خون ہوا، شیرین نے کیا کیا۔ ذلت اس کام میں عزت ہے، درد کا نام یہاں راحت ہے، دل اس کشمکش میں ٹوٹ جاتا ہے، رستم کا اس معرکے میں جی چھوٹ جاتا ہے۔ اسفن یار ساروئیں تن ہو تو موم کی طرح پگھل کر بہہ جائے، حسرت ہی حسرت رہ جائے۔ لوگوں نے ہزاروں رنج و صدمے اس کام میں اٹھائے اور خرابی بسیار بھی نہ تجربہ کار کہلائے، لیکن وہ یہ برا کام ہے کہ اس میں مشتاق اور مبتدی کی رائے ایک سی ہے۔ صفحہ نمبر 18۔ اس کا آغاز ہے نا انجام مولف، مرض عشق میں کوئی دوست گرفتار نہ ہو، دوست تو دوست ہے دشمن کو یہ آزار نہ ہو۔ وصل میں یہ مزہ ہے، ہجر کا رنج جو لے جانگسا ہے، چاہ کوئیں جھکواتی ہے، یہ وہ بیماری جو جان کے ساتھ جاتی ہے۔ ہمیشہ سے اس کام والے آؤ نالا برلب خاک بسر چاک گریباں سب رہے ہیں۔ گر عشق کی عزت و توقیر ہوتی تو دنیا میں سے بہتر کوئی شے نہ ہوتی۔ کچھ ان لوگوں کے مرتبہ شناس کرتا ہے مگر ہر جگہ کہاں ہے، اور یہ قصہ جو میں نے کہا فقط بات کی بیچ کا جھگڑا ہے، ورنہ کہاں ملک زرنگار کجا شہزادی علی تبار۔ جان عالم نے کہا استغفر اللہ، اگر وہ جھوٹ تھا تو یہ فکرہ کب سچ ہے، یہ تو میری کھڑے پچ ہے سوز، خدا ہی کی قسم ناسے نہ مانوں گا کہاں اب تو، نہ چھوڑے گا تیرے کہنے سے میرا دل لگا اب تو۔ اسی تقریر میں یہ حال ہوا، دل میں درد، چہرہ سرد ہونے لگا، لب پر آج سر گرفتار رنج و تاب، عشق کے آثار سب ظاہر ہوئے، سب کا پردہ درمیان سے اٹھا۔ طوطا یہ حال دیکھ کر بہت معجوب ہوا کہ ناحق رنڈی کی کج برسی سے شہزادے کو مر کا مستحق کیا، بیٹھے بٹھائے خونے بے گناہ اپنی گردن پر لے۔ اب اس طرح کا سمجھنا مانا ہونا ابھارنا بھڑکنا بلکہ نراج جلانا ہے۔ گھبرا کر تسکین و تشفی کرنے لگا اور زخم شمشیر عشق کو مزردہ وصال سے بھرنے لگا۔ کہا آپ ہوش و حواس بجا رکھیے، اگر مجھے ایسا سچا جاننا ہے کہ میرا جھوٹ سچ مانا، اس شرط سے آپ کو لے چلوں گا، جو میرا کہا نہ مانو گے، زک اٹھاؤ گے، دھوکہ کھاؤ گے تو پھر مجھ کو نہ پاؤ گے۔ جان عالم نے فرمایا، اے رہبر کامل، رنج کے غمسار راہ کے شامل، تیرے جادوئی اطاعت سے ہرگز قدم باہر نہ دھروں گا، جو تو کہے وہی کروں گا، مگر جلد حال مفصل اور بعد منازل و سمت شہر دوست نشان کامل دے۔ طوطے نے کہا اضطراب کا کام خراب ہوتا ہے، اتنی جلدی موقوف ہے، آج کی رات اس شہر میں کاٹ، صبح ادھر گرا لیجیے، اگر کشش صادق اور تعالیٰ بھی موافق ہے انشاءاللہ منزل مقصود پر پہنچیں گے، عزم برجز درکار ہے اور شہر بنا پر خانہ یار ہے۔ جان عالم یہ خوشخبری سن کر بشاش ہوا، استاد کی بے قراری، گریہ وزاری، اختر شماری، شہزادے کی کیا کہوں، ہر گھڑی بھال پریشان سوئے، آسمان مضرب نگران تھا کہ رات بسر ہو جلد سحر ہو۔ صفحہ نمبر 19۔ مشق سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ الف، شہزادے کو دیکھ کر طوطے نے اپنے مالک سے کیا کہا؟ ب، مائع طلعت کے حسن کی تعریف میں خواصوں اور جلسیوں نے کیا کیا کہا تھا؟ نمبر ج، مائع طلعت نے طوطے سے کیا سوال پوچھا؟ د، جان عالم نے جب لڑائی کی وجہ دریافت کی تو طوطے نے کیا بتایا؟ ہ، ملک زرنگار کے متعلق طوطے نے جان عالم کو کیا تفصیل بتائی؟ واؤ، ملک زرنگار کی شہزادی کا نام بتائیں۔ سوال نمبر 2، سودا کے اس شعر کا مطلب بیان کیجیے۔ چاک کو تقدیر کے ممکن نہیں کرنا رفو، سوچنے تدبیر ساری عمر کو سیدھی رہے۔ سوال نمبر 3، اس مثل کے کیا معنی ہیں؟ راج ہٹ، دریا ہٹ، بالک ہٹ۔ سوال نمبر 4، درجہ ذیل محاورات اور ضرب الامثال کو فکروں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ مطلب واضح ہو جائے۔ ٹیڑھی کھیر، ہیز پیز، وائی بکنا، رفو کرنا۔ نمبر 5، مندرجہ ذیل جملوں کا مفہوم بیان کریں۔ الف، اے شخص کوکب بخت تیرا افلاس کے برج تیرا سے نکلا، نصیب چمکا طالع برست جاری ہے، زمانہ آمادہ مددگاری ہے۔ ب، اے مر خشک خو وطائے زموٹ لباس سرخرو، بزلہ سنج سچ کہنا، اس سچ دس کی صورت کبھی تیرے تائے فہم و خیال کی نظر سے گزری؟ نمبر 20، 1906 تا 1981۔ فضل احمد کریم فضلی۔ فضل احمد کریم فضلی 1906 میں پیدا ہوئے، الہ آباد یونیورسٹی سے BA پاس کیا، ICS آفیسر رہے، فلم سازی کی صنعت سے بھی وابستہ رہے، کئی فلموں کے لیے گیت لکھے۔ 75 سال کی عمر میں
17 दिसंबर 1981 को कराची में फौत हुए। फजल अहमद करीम फजली उर्दू अदब की नहायत मोतबर शख्सियत थे। उनकी असल हैसियत तो नावल नगार की है, लेकिन उन्होंने शायरी खसूसन गज़ल में गीत और मवाद के कई नए तजर्बे किए हैं। उनके फ़न में जो सादगी बेसाख्तगी पाई जाती है, उसकी वजह उनका तनकीदी शऊर है। वो अपनी तख्लीक को हज़ार ज़ाविये से परखते हैं। वो लिखने में बड़ी मेहनत करते हैं। जिस किताब ने उन्हें लाजवाल शोहरत अता की, उनका नावल खून जिगर होने तक है, जिसे उन्होंने एक दफ़ा लिख कर ज़ाया किया। यही नावल जब उन्होंने 30 साल बाद लिखा तो एक अजीम फनपारा वजूद में आया। ये नावल फिर बेहद पसंद किया गया और इसके मुख्तलिफ ज़बानों में तराजम हुए। फजल अहमद करीम किरदार निगारी पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इनका ख्याल है कि किरदार माहौल से ज़रूर मुतासिर होते हैं, लेकिन खुद इनमें माहौल को मुतासिर करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। फजल अहमद करीम के यहाँ अवामी ज़िंदगी और इंसानी कदरों का भरपूर एहसास पाया जाता है। इस्लाम से गहरी अक़ीदत का इजहार इनकी ज़िंदगी में आम पाया जाता है। इनके नावलों में वाक़यात का तसलसल और उसलूब बयान में इजाज़ व इख्तिसार ने वाक़यात को नहायत मौसर बना दिया है। ज़बान बा मुहावरा और रोज़मर्रा के ऐन मुताबिक है और अल्फाज नगीनों की तरह जुड़े हैं। आला दर्जे की इंशा परदाजी और शरीयत ने इनका इल्मी और अदबी मर्तबा खासा बुलंद कर दिया है। तसनीफ़: खूने जिगर होने तक नावल, सहर होने तक नावल, सहर होने के बाद नावल, नग़मा ज़िंदगी और चश्मे ग़ज़ल, मजमूआ कलाम। सफ़ा नंबर 21। फजल अहमद करीम फजली, खूने जिगर होने तक। मुखलिस के चले जाने के बाद जमादार साहब बड़ी उलझन में पड़ गए। कभी उठते, कभी बैठते, कभी चिट लेते, लेकिन दिमागी उलझन में कोई कमी ना हुई। आखिर इनसे ना रहा गया और बवक्त निगाहत के वो मौलाना मुस्तंसर बिल्ला के पास उठ के जाने लगे। बीबी जान ने कहा, कहाँ जा रहे हो? बोले, कहीं नहीं, अभी आते हैं। सुना है गीदो की माँ बीमार है, इसके पास कुछ खाने को नहीं, कुछ भिजवा दो। जमादार साहब खिसिया के बोले, यहाँ हम खुद मर रहे हैं, तुम्हें गीदो की माँ ही की पड़ी है, और बाहर चले गए। देखा कि मौलाना मुस्तंसर बिल्ला के पास एक नूरानी सूरत के बुजुर्ग तशरीफ़ फरमाए और मौलाना बड़े अदब से हाथ बांधे निगाहें नीची किए दो जानों बैठे। जमादार साहब ने इनके बुजुर्ग को पहले कभी ना देखा था, मगर समझ के कि हो ना हो कोई बहुत पहुंचे हुए आदमी है, लिहाजा खुद भी बहुत ज़्यादा मुअद्दब होकर बैठ गए। मौलाना ने अपने पीर साहब से उनका तारुफ कराया। जमादार साहब को मालूम हुआ कि ये मौलाना के पीरो मुर्शद हैं, तो वो सरापा इज़्ज़ो नियाज बन गए, और जब ये मालूम हुआ कि वो जूनपुर के हैं तो बेख्तियार कदम चूमने के लिए बढ़े, मगर पीर साहब ने रोक दिया। जमादार साहब अपनी जगह पर वापस चले गए और पहले से भी ज़्यादा मुअद्दब हो गए। समझ में ना आता था कि क्या कहें और कैसे कहें। बड़ी कोशिश के बाद ज़हन में एक जुमला तरतीब दे पाए और डरते डरते बोले, हजूर का मिजाज तो अल्लाह का फजल है। पीर साहब, खुदा का शुक्र है, आपका मिजाज कैसा है? आप कुछ परेशान मालूम होते हैं। पीर साहब के जवाब ने जमादार साहब को मौका दिया। ज़रा रुक के बोले, जी हजूर, मैं ज़रा परेशान, आपसे एक बात पूछना मांगते हैं, फरमाइए। चुलूधर, मौलाना साहब जानता है काफिर है, इससे भी एक बुरा चीज़ होता है, मैं नाम भूल गए, वो है, वो मुखलिस को भी अपनी तरह बना लिया है। आज दोनों आके मेरे साहिबजादे अबू अल बरकात का देर तक देखभाल किया, इसको बहुत बुखार था, सर पर पानी रखा, मगर कोई हमारा मुसलमान भाई ऐसा नहीं किया। काहे? पीर साहब, उन्होंने अच्छा काम किया। मुसलमानों का साथ मुसलमान भाइयों ने बुरा किया, मुसलमानों की शान के खिलाफ। जमादार साहब, मगर हजूर, वो लोग तो बोलता है रूह कुछ नहीं, गुनाह सवाब कुछ नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह। सफ़ा नंबर 22 भी कुछ नहीं, और फिर भी अच्छा काम करता है, और हम लोग सब कुछ मानता है, फिर अच्छा काम नहीं करता। पीर साहब, अस्तगफिरुल्लाह, मगर आपका इससे मतलब क्या है? मतलब कुछ नहीं, बस मैं परेशान हैं। परेशानी की कोई बात नहीं, गौर से देखिए तो हम में उनमें फ़र्क क्या है? हम ज़बान से तो कहते हैं कि खुदा को मानते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अगर हम सचमुच खुदा को मानते तो ये समझते हैं कि जो कुछ हम करते हैं वो सब खुदा देखता है, इसीलिए कोई बात ऐसी ना करे जो उसके हुक्म या मर्जी के खिलाफ हो, बल्कि ऐसी बातें करे जिससे वो खुश हो। हम जो ऐसा नहीं करते तो इसके यही मायने हुए, ना कि हम ज़बान से चाहे कुछ कहें, दिल से नहीं, ये नहीं समझते कोई हमारा पैदा करने वाला और मारने वाला भी है, जिसके आगे हमें एक दिन अपने माल का जवाब देना होगा। सच तो ये है कि या तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं या मुनाफिकत कर रहे हैं। तो जहाँ तक खुदा को मानना मानने का ताल्लुक है, हम में उनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं। जमादार साहब बड़े गौर से सुनते रहे। पीर साहब का एक एक हर्फ उनके दिल में उतरता जा रहा था। अब जमादार साहब को ऐसा महसूस हो रहा था कि जलूदर और मुखलिस इनसे अच्छे इंसान हैं, कम से कम मुनाफिकत तो नहीं करते। उनको अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी मकरो फ़रेब का एक सुराग नजर आने लगी। इन पर एक महबम सा खौफ तारी होने लगा, पसीना छूटने लगा, रोंगटे खड़े होने लगे। अपनी हालत को वो कपकपाती आवाज़ में सिर्फ जी हजूर कह के जाहिर कर सके। दूसरे लफ्ज़ उनके ख्याल में आए न ज़बान पर।
پیر صاحب ایک بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ زبان سے اقرار کرتے رہتے ہیں ان کے لیے ایک دن دل سے بھی اقرار کر لینا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ اب رہا نیک کام کرنے کا سوال، تو وہ آدمی طبیعت کے تقاضے سے بھی کر سکتا ہے یا کسی مقصد کے لیے۔ جلودر اور مخلص کے پاس ایک مقصد ہے، اپنی پارٹی کے اثر کو بڑھانا، اپنے خیالات کو پھیلانا۔ جب مسلمانوں کے پاس بھی ایک مقصد تھا جو جلودر اور مخلص کی پارٹی کے مقصد سے کہیں بڑا تھا، تو اس وقت اور ہی بات تھی۔ انہوں نے جیسے جیسے بڑے کام کیے اور جیسے جیسے بڑے لوگ پیدا کیے، ویسے دنیا کی کسی اور قوم نے اب تک نہیں کیے۔ دور کیوں جائیں؟ یہی دیکھیے کہ یہ بنگال میں کتنے مسلمان ہیں، اتنے کہ دنیا میں کہیں اور نہیں۔ آخر انہیں کس نے مسلمان بنایا؟ یہ ہمارے بزرگوں کا کام ہے، جو گھر بار چھوڑ کر سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر طے کر کے طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کے یہاں محض خدا کا نام پھیلانے کے لیے ہے۔ ان بزرگوں میں سوائے چند ایک کے کسی کا کوئی نام بھی نہیں جانتا۔ کیا یہ لوگ ذاتی نام و نمود کے لیے کام کرتے تھے؟ نہیں، بلکہ خدا کی خوشنودی کے لیے۔ یہی سچے مسلمان کی شان تھی۔ جمیندار صاحب حیرت سے پیر صاحب کی طرف دیکھتے رہے۔ ان کی ڈھارس بن رہی تھی، طوفان چڑھ رہا تھا، باد مراد چلنے لگی تھی۔ پیر صاحب تھوڑی دیر خاموش رہے، لیکن ان کی نگاہ جمیندار صاحب پر گڑی رہی۔ پھر انہوں نے ایک خاص توجہ سے دیکھا، صفحہ نمبر 23 کی کہا، اس کی گزری حالت میں بھی مسلمان میں کچھ خدا کے بندے ایسے مل جائیں گے جن سے اچھے انسان کسی اور قوم میں نہ ہوں گے۔ اگر چاہیں تو آپ خود ویسے ہی ہو سکتے ہیں۔ جمیندار صاحب کے دل و دماغ کی ڈوبتی ہوئی کشتی ابھر آئی، جیسے کسی نے مضبوط ہاتھوں سے کھینچ کر اسے کنارے پر لگا دیا ہو۔ باوجود جسمانی ضعف اور نکات کے انہیں روح میں ایک توانائی محسوس ہونے لگی، اور اس توانائی میں خاص قسم کی لذت۔ وہ آئے تو تھے کراتے اور لڑکھڑاتے، لیکن اٹھے صاحبانہ انداز سے۔ پہلے نگاہیں جھکی ہوئی تھی، اب اٹھی ہوئی۔ پہلے زمین دوست تھی، اب فلک شگاف۔ جمیندار صاحب مضبوط قدموں اور مسکراتے چہرے کے ساتھ لوٹے۔ سامنے موتی کھڑی ہوئی تھی، جس کے پاس کچھ کہنے کو نہ تھا۔ جمیندار صاحب خود اپنے ہاتھ سے پوال اٹھا کے لائے۔ قمیص نے دیکھا تو دھوڑا۔ جمیندار صاحب نے بڑی نرمی سے کہا، قمیص بچہ، تمہاری طبیعت اچھی نہیں ہے، ابھی آرام کرو۔ قمیص کو جمیندار صاحب کے لہجے اور طرز عمل میں کچھ نئی بات معلوم ہوئی جسے وہ سمجھ نہ سکا۔ جمیندار صاحب گھر میں داخل ہو کے سیدھے بی بی جان کے پاس گئے۔ دیکھا انہیں بدستور بخار ہے، انہیں یکا گیدو کی ماں کا خیال ہے۔ بی بی جان سے بولے، ارے سنتی ہو، تم گیدو کی ماں کو کچھ بھیجنے کو کہہ رہی تھی کہ کہہ تو رہی تھی مگر تم نے کچھ سنا ہی نہیں۔ اس وقت میں بہت پریشان تھے، کچھ گھر میں ہو تو دے آؤں۔ خود کیا جاؤ گے؟ تمہاری طبیعت اب اچھی نہیں ہے، بھجوا دو۔ بتاؤ تو ہے تو کیا؟ دان چاول سب ختم ہو رہا ہے۔ تم نے تو کتنا بیج ڈالا، تھوڑا سا ہوگا، مٹکے میں رکھا ہے۔ اچھا اٹھ کے نکال دیتی ہوں۔ نہیں، ہم خود نکال لیں گے، تم تو ہم سے بھی کمزور ہو۔ یہ کہہ کے جمیندار صاحب مٹکے کے پاس گئے۔ اس میں 4-5 سیر چاول تھے۔ ایک ٹوکری میں آدھا نکال دیا، چپکے سے اپنی دوا کی شیشی بھی اٹھا لی۔ اس طرح کہ بی بی جان کو کچھ خبر نہ، اور گیدو کی ماں کے گھر گئے۔ گیدو کی ماں پڑی کرا رہی تھی۔ جمیندار صاحب کو دیکھ کر وہ گڑبڑا کے اٹھنے لگی۔ جمیندار صاحب نے بہت منع کیا مگر وہ کسی نہ کسی طرح اٹھ ہی گئی۔ جمیندار صاحب نے پہلے ایک خوراک دوا پلائی، پھر چاول دیا اور شیشے اس کے پاس چھوڑ کے چلے آئے۔ واپسی میں انہیں خیال آیا کہ اسے دوا کون پلائے گا، چاول وہ کیسے پکائے۔ انہیں چاند شیخ کی بیوہ کا خیال آیا، جس کے یہاں گئے اور جمیندار صاحب کو دیکھ کے ان کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گئے۔ جمیندار صاحب نے کہا، حاجہ بی بی گیدو کی ماں بہت بیمار ہے، بیچاری کا کوئی دیکھنے والا نہیں۔ تم صفحہ نمبر 24 نہ ہو کچھ دن اس کے پاس رہو، اس کی دیکھ بھال کرو، خدا تمہیں اس کا نیک بدلہ دے گا۔ ہم سے بھی جو ہو سکے گا تمہاری مدد کریں گے، لو یہ 1 روپیہ۔ حاجہ جمیندار صاحب کے نرم لہجے سے بسیج گئی اور وہ اسے گیدو کی ماں کے پاس پہنچائے۔ گھر واپس آئے تو بی بی جان کو بدستور بخار تھا اور وہ بے چین سی تھی۔ جمیندار صاحب نے انہیں پانی پلایا اور باوجود سخت منع کرنے کے ان کا سر بھی دھلایا۔ بی بی جان نے کہا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم میری اس طرح خدمت کرو، گیدو کی ماں کی تو طبیعت خراب ہے، حاجہ ہی کو بلا دو۔ جمیندار صاحب نے کہا، میں تمہارے کام نہ ہو تو کون آئے گا؟ بی بی جان بس رہنے دو، حاجہ کو بلا دو۔ نہیں، اسے کیا بلاؤں، اچھا نہیں لگتا۔ آخر کیوں؟ جمیندار صاحب نے کچھ جواب نہ دیا۔ ان کے اندر کسی نئی چیز نے انہیں یہ کہنے سے روک دیا کہ وہ حاجہ کو گیدو کی ماں کی خدمت کے لیے چھوڑ آئیں۔ مشق سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیں۔ الف، بی بی جان نے جب یہ کہا کہ گیدو کی ماں کے پاس کچھ کھانے کو نہیں، کچھ بھجوا دو، تو جمیندار نے کیا جواب دیا؟ میرے مولانا مستنصر باللہ کے پاس جو بزرگ بیٹھے تھے وہ کون تھے؟ جیم، جلودر اور مخلص کس مقصد کے لیے اچھے کام کرتے تھے؟ دال، جمیندار صاحب نے گیدو کی ماں کی تیمارداری کے لیے کس کو بھیجا؟ سوال نمبر 2، پیر صاحب کے کردار میں ناسک کی حیثیت سے کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں، مختصر بیان کیجیے۔ سوال نمبر 3، پیر صاحب کی مدلل گفتگو سے جمیندار صاحب کے کردار میں کیا واضح تبدیلی رونما ہوئی، مختصر الفاظ میں بیان کریں۔ صفحہ نمبر 25 سوال نمبر 4،
سیاق و سباق کے حوالے سے درجہ ذیل پیراگراف کی تشریح کریں۔ پیر صاحب انہوں نے اچھا کام کیا، مسلمانوں کا ساتھ، مسلمان بھائی نے برا کیا، مسلمانوں کی شان کے خلاف۔ جمعدار صاحب مگر حضور وہ لوگ تو بولتا ہے روح کچھ نہیں ہے، گناہ ثواب کچھ نہیں، اور پھر بھی اچھا کام کرتا ہے، اور ہم لوگ سب کچھ بولتے ہیں پھر اچھا کام نہیں کرتا۔ سوال نمبر 5، درجہ ذیل جملے میں علم بیان کی کون سی قسم کا استعمال ہوا؟ جمعدار صاحب کے دل و دماغ کی ڈوبتی ہوئی کشتی اوپر آئی جیسے کسی نے مضبوط ہاتھوں سے کھینچ کر اسے کنارے پر لگا دیا۔ سوال نمبر 6، آخر کیوں جمعدار صاحب جواب نہیں دیا؟ ان کے اندر کسی نئی چیز نے انہیں یہ کہنے سے روک دیا کہ وہ حاجہ کو گیدو کی ماں کی خدمت کے لیے چھوڑ آئیں۔ جمعدار صاحب کو کس نئی چیز نے اپنی بیوی کو حقیقت بتانے سے روک دیا؟ وضاحت کیجیے۔ سوال نمبر 7، ناول کو افسانے سے ممیز کرنے کے لیے کوئی ایک خوبی یا صفت بیان کیجیے۔